بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ واؤ، کتنی بڑی حویلی ہے آپ کی، اف، اور یہ لان تو بہت ہی شاندار ہے۔ روحا نے بی بی جان دادی کے ساتھ حویلی کے پائیں باغ کی سیر کرتے ہوئے خوشگوار حیرت سے کہا۔ پتر روحی اف نہیں کہتے، اچھی چیز اور اچھا اور خوبصورت منظر دیکھ کر ماشاءاللہ کہتے ہیں، اسے رب سونا خوش ہوتا ہے۔ بی بی جان نے نرمی سے سمجھایا تو وہ خجل ہو کر بولی، جی سوری بی بی جان۔ اچھا چھوڑ، یہ بتا تجھے تیری ماں نے ادھر کیسے بھیج دیا، وہ بھی اکیلی لڑکی کو؟ آپ کو میرا یہاں آنا برا لگا کیا؟ روحا نے ایک دم سے افسردہ ہو کر پوچھا۔ اور نہیں پتر، میری دھی رانی، مجھے بھلا برا کیوں لگے گا، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ تیرے آنے سے تو 6 سال کی تھی جب یہاں سے گئی، اور ماشاءاللہ 20 کی ہوگی، سب بہت پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی۔ بی بی جان نے اس کی تھوڑی پکڑ کے اس کے چاندنی لٹاتے چہرے کے دلکش نقوش کو دیکھتے ہوئے محبت اور مسرت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ بی بی جان، دراصل پاپا بزنس کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے تھے، 1 ماہ سے پہلے نہیں آئیں گے، اور مما دبئی جا رہی تھی، میرے بی ایس سی کے پیپرز ختم ہو گئے تھے۔ میں فارغ تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں چھٹیاں آپ لوگوں کے پاس گزار دوں۔ مما بڑی مشکل سے راضی ہوئی تھی، 1 ماہ سے پہلے تو کہیں نہیں جاؤں گی، بلکہ اگر یہاں میرا دل لگ گیا تو رزلٹ آؤٹ ہونے کے بعد ہی واپس جاؤں گی۔ روحا نے مسکراتے ہوئے ساری بات بتا کر آخر میں اپنی پلاننگ بھی بتائی تو بی بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، میری دھی رانی، آخر کو تجھے ادھر ہی آنا ہے نا؟ کیا مطلب؟ اس نے حیرت اور معصومیت سے سوال کیا۔ روحا پتر، میری دھی رانی، انسان کی اصل پہچان اس کی بنیاد ہوتی ہے، درخت چڑھ کے بغیر زیادہ دیر ہرا بھرا نہیں رہ سکتا، ایک دن انسان کو اپنے اصل کی طرف لوٹ کے آنا پڑتا ہے۔ میں سمجھ کی، پتہ ہے بی بی جان، ابا تو یہاں آنا چاہتے تھے لیکن مما انہیں نہیں آنے دیتی، انہیں پینڈو کہتی ہیں، روحا نے ایمانداری سے مگر افسردہ لہجے میں بتایا۔ وہ جھلی ہے، نہیں جانتی کہ اسی پینڈو کی بیوی ہے، بی بی جان نے دھیرے سے ہنس کر کہا۔ بی بی جان، پاپا بچپن میں کیسے تھے؟ سنجیدہ، شوخ، شرارتی، کم گو یا باتونی؟ وہ بہت شرارتی تھا، بہت بولتا تھا، لیکن اپنے بابا جان سے ڈرتا بھی تھا۔ اسے گاؤں میں رہنے کا جتنا شوق تھا، اتنا ہی حالات نے اسے گاؤں سے دور اور شہر سے قریب کر دیا۔ بی بی جان بات کرتے کرتے افسردہ سی ہو گئی، ان کی آواز پر آ گئی، آنکھیں پھیکی، روحا کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ یہ پرنور چہرے والی پیاری اور شفیق ہستی سے بہت دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ خون کا رشتہ تو تھا ہی، لیکن ایک ماں جو اپنے بیٹے کی جدائی میں دکھی تھی، اس کی بے بسی اور تکلیف اور دکھ نے روحا جیسی حساس لڑکی کو بھی دکھی کر دیا۔ بی بی جان، آپ فکر نہ کریں، دیکھے گا ایک دن پاپا ضرور واپس آئیں گے، اور ماما بھی۔ روحا نے ان کا ہاتھ تھام کر پوری امید جوشیلے لہجے میں کہا تو مسکراتے ہوئے گوئے، انشاءاللہ پتر، اللہ تیری زبان مبارک کرے۔ اچھا چل، اب کچھ کھا پی لے، تو صبح سے بھوکی پیاسی گھر سے نکلی ہے۔ سلار اور امینہ زہرا کا تو کچھ پتہ نہیں کہ کتنی دیر میں واپسی آئیں، تو کب تک ان کے انتظار میں بھوکی بیٹھی رہے گی؟ نہیں بی بی جان، بہت ایکسائٹیڈ ہوں یہاں کر، اور اب ان سب سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں۔ کھانا ان سب کے ساتھ ہی کھاؤں گی، ورنہ وہ لوگ کیا سوچیں گے، کتنی بے صبری لڑکیاں میزبان کے بغیر ہی کھانا کھا رہی ہیں، مجھے شرمندگی محسوس ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو بی بی جان نے خوش ہو کر اس کی پیشانی چوم لی۔ جیتی رہو میرے حسن کی نشانی، سدا سکھی رہو۔ چل اندر، میں سلار کو فون کر کے کہتی ہوں کہ جلدی گھر آ جائے، کوئی کھانے پر اس کا انتظار کرے۔ ان کو میرا نہ بتائیے گا بی بی جان، میں ان سب کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر راہداری سے گزرتے ہوئے بولی، اچھا نہیں بتاتی۔ بی بی جان اس کی بات پر ہنس پڑی۔ بس وہ لوگ راستے میں 10-12 منٹ میں پہنچ جائیں گے، میں شریفن سے کہتی ہوں کھانا گرم کرے اور ان کے آتے دسترخوان لگا دے، بلکہ آج میز پر لگواتی ہوں، تجھے تو زمین پر بیٹھ کر کھانے کی عادت نہیں ہوگی نا، شہر میں تو میز پر کھانا لگتا ہے۔ بی بی جان نے سلار سے فون پر بات کرنے کے بعد روحا سے کہا تو ہنس پڑی۔ سفید ٹراؤزر پر بیبی پنک کلر کی ٹی شرٹ پہنے وہ اپنے سیاہ سلکی بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ رکھا تھا، فرنٹ سے بال کٹے ہوئے تھے جو اسے اور بھی کم عمر ظاہر کر رہے تھے۔ اس کی پشت پر لہراتے لمبے سیاہ بال اس کے سادہ اور معصوم حسن کو 4 چاند لگائے رکھتے تھے، اور اسے اپنے لمبے بال بہت پسند تھے، حالانکہ مما کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ بال کٹوا لے، باب کٹ رکھ لے، شولڈر کٹ کروا لے، مگر وہ کہتی، مما عورت کا آدھا حسن اس کے لمبے گھنے خوبصورت بالوں میں ہوتا ہے، اس لیے میں کٹنگ نہیں کراؤں گی، اور مما نے تھک ہار کر کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بی بی جان، زہرا نے تعلیم حاصل کی ہے کیا؟ ہاں، سالار نے اسے پڑھایا تو خوب دل لگا کے، 12 جماعتیں پاس کر لیا، باقی بھی پڑھ رہی ہے، تم سے 2 سال چھوٹی ہے زہرا۔ بی بی جان نے اپنی پوتی زہرا کے متعلق اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ گریٹ، پھر تو مزہ آئے گا اس سے مل کر، وہ خوش ہو کر بولی۔ اس وقت حویلی کے بڑے گیٹ پر گاڑی کے ہارن کی گونج سنائی دی۔ لے آگے تیرے تائے کے بیوی بچے، بی بی جان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں چلی؟ میں شریفن کو کہہ دوں کھانا لگا دے، بھی آئی۔ اوکے، ان کو اجازت دے کر خود بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ جیپ رک چکی تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر سالار حسین موجود تھا، اس کی نظر روحا پر پڑ چکی تھی، اور اس نے آنکھوں میں حیرت اور ناگواری کا تاثر ابھرا تھا، حیرت اپنے گھر میں ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر ہوئی، اور ناگواریت اس کے لباس کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ بلا شبہ حسین اور جاذبہ نظر تھی، مگر سالار حسین پر اس کا پہلا تاثر کچھ اچھا نہیں پڑا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر جیپ سے نیچے اتر گیا۔ امینہ، سالار کی والدہ، اور زہرا بھی جیپ سے نیچے اتر آئی، وہ دونوں سر سے پاؤں تک پلی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ روحا اپنی خوشی اور جوش میں سالار کے غصے سے سرخ ہوتی صورت نہیں دیکھ سکی۔ ہیلو آنٹی، ہیلو زہرا۔
रोहा इनकी जानिब बढ़ते मुस्कुराते बोली। वो हैरत से तक रही थी। आप कौन है बेटा? अमीना ने नरमी से पूछा। आंटी आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना इसीलिए पूछा मोहतरमा, सलार ने सख्त लहजे में कहा। ओ हाय सलार, मैं हूँ रोहा, हूँ रोहा हसन, हसन अहमद और जोहा हसन की बेटी। रोहा ने मुसाफे के लिए इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपना तारुफ करवाया तो सलार के माथे पर बल पड़ गए। ओ आई सी, जोहा हसन की बेटी ऐसी बेबाक और आज़ाद ख्याल हो सकती है, पहनने ओढ़ने और मिलने मिलाने के आदाब और अंदाज से नावाकिफ, मादरे पदर आज़ाद माँ की वैसी ही बेटी। माई फुट, सलार हुसैन ने बेहद नागवारियत और गुस्से से नफरत भरे लहजे में कहा। तेनू की दौरा पे इज्जत ने तेनू कोई दे रहा तो तेन इज्जत बची नहीं। ए मिस्टर, आपको मेरी मॉम की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं, रोहा ने गुस्से से तब कर कहा। इस तो हिम पर बरू तक सुलग करेगी। मुझे आपकी मॉम की इज्जत करने का भी कोई शौक नहीं है, समझी? वो दान पीसता हुआ आंखों से अंगारे बरसाता बोला। सालार बेटा, बुरी बात, रोहा हमारी मेहमान है और बेजी आप करें इसकी मेहमानदारी। मुझसे कोई तवक्का मत रखिएगा कि मैं इस लड़की की आवभगत करूँगा। वो कुसीर और नफरत भरे लहजे में बोलता हुआ आगे बढ़ा तो बीबी जान का सदमे से सफ़ेद पड़ता चेहरा सामने था। वो नज़र चुरा के अमीना और जहरा अलग अपनी जगह शर्मिंदा सी खड़ी थी। वो जो बहुत मार और मोहब्बत और मुसरत से इन सबसे मिलने आई थी, इसे ऐसा लगा कि जैसे भरी महफिल में से बेलबास कर दिया गया, जैसे बीच बाजार में इसकी इज्जत की धज्जियाँ बखेर दी हों। माफ़ करना बेटी, सलार ज़रा गुस्से का तेज़ है, दिल का बुरा नहीं है, किसी वजह से परेशान था, बदकिस्मती से सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। अमीना ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने को उसके शाने पर हाथ रखकर बात बनाते हुए कहा तो वो भी जबरन मुस्कुराते बोली। इट्स ओके आंटी, आप लोग थक गई होंगी, सफ़र से आई हैं, प्लीज़ रेस्ट कीजिए, आई एम फाइन। अरे बेटी, हम तो शहर शॉपिंग के लिए गए थे, थकन कैसी, आओ अंदर चलो, यहाँ तो बहुत गर्मी है। अमीना ने रोह को अपने साथ लगाते हुए नरमी से कहा। ज़हरा भी इनके साथ चलती भी अंदर आ गई। तुम सब हाथ मुँह धो लो, मैंने खाना लगवा दिया। बीबी जान, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? 3:30 बज रहे हैं, सलार ने हैरान होकर कहा। पुत्र, मैंने तो जोहर की नमाज़ पढ़ते खा लिया था, पर तुम सब तो खाओगे ना? हमने तो शहर में खा लिया था, सलार ने बताया तो रोहा मज़ीद शर्मिंदा होगी। जी बीबी जान, भाया ने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया हमें, ज़हरा ने खुशी से मुस्कुराते हुए बताया। रोहा ने को इस वक्त अपना आप मिसफिट महसूस हो रहा था, वहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो जो यहाँ बहुत से दिन रहने का सोच कर आई थी, अब एक सेकंड भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। रोहा ने तुम सबके इंतज़ार में अब तक खाना नहीं खाया, बीजान ने बताया तो सलार ने बस एक निगाह गलत इसके चेहरे पर डाली। अमीना और ज़हरा बाकायदा शर्मिंदा हो गई थी। रोहा बेटी चलो तुम तो खाना खा लो, अमीना ने कहा। थैंक यू आंटी, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। बीबी जान ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया, मैं सोऊंगी कुछ देर, सी यू। रोहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तेरी से वहाँ से निकलती अपने कमरे की जानिब चलेगी। सलार पुत्र, तूने चंगा नहीं किया इसके साथ, वो बेचारी सुबह नाश्ते के बगैर इद्दत के लिए रवाना होगी। मैंने खाना खिलाना चाहा तो बोली वो सब आ जाएंगे तो इनके साथ ही खाऊंगी, और तूने इस मासूम को आते बेइज्जत कर दिया ना। मुझे बता, वो जैसी भी इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? जैसा माहौल तरबियत इसे मिली है वो वैसी बनती ना। वो तो बहुत मासूम है, कैसी खुश थी वो तुम सबसे मिलने के ख्याल से, पर तूने इसका मासूम दिल ही तोड़ दिया। अब वो भूखी सोएगी। ये तो हमारी की हवेली की रवायत नहीं, हम तो भूखे को खाना खिला के भेजते। तूने अपने घर आई मेहमान को। बीबी जान, मुझे क्या मालूम था कि भूखी बैठी है हमारे इंतजार में, आप खिला दें इसे खाना, वैसे भी जब भूख लगेगी खुद ही किचन का रुख कर लेगी। देखा नहीं था आपने कितनी आज़ाद ख्याल है, ऐसे घूम फिर रही थी हवेली में जैसे इसके बाप की हो। वो गुस्से से बोला। हाँ तो इसमें गलत क्या है? ये हवेली जितनी तेरे बाप की है उतनी इसके बाप की भी है, सुना तूने? बीबी जान ने कहा तो वो सर झटकता अपने कमरे में चला गया। और रोहा वो तो वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी थी, अब तक इनकी बातें सुन रही थी, और अब कमरे में आकर बेसुध सी होकर बिस्तर पर ठहर गई। आंसू पलकों के बाद तोड़कर बह निकले। वो इस तौहीन और बेइज्जती पर फूट फूट कर रोने लगी। भूख और थकन तो पहले इस पर हावी थी, रोते रोते इसकी आंख लग गई। नहीं तू अब्बा लगना सारे घर दा ते एवं मल मार के बैठा है ना, तो उनका कोई हक नहीं है। नूर हवेली नूर बीबी यानी बीबी जान के नाम से मशहूर थी। अहमद अली बीबी जान के शौहर थे, ज़मींदार थे। शहर में एक फ्लोर मिल और शुगर मिल भी थी। हसन और हुसैन इनके बेटे थे, दोनों को इन्होंने शहर में आला तरीम हंस दिलवाई थी। हुसैन की शादी खानदान में नूर बीबी की भांजी मीना से कर दी गई। हसन अपनी क्लास फेलो जोहा को पसंद करते थे। जोहा को किसी अमीर ज़ादे की तलाश थी। यूनिवर्सिटी ट्रिप के साथ जोहा एक बार हसन के गांव आई और इनके आलीशान हवेली, नौकरों की फौज, आमों के बागात, ज़मीन और ठाट बाट देख कर दंग रह गई, और हसन से दोस्ती मजीद गहरी करती चली गई। बिलाकर हसन को भी जोहा से मोहब्बत होगी। जोहा को हसन से ज़्यादा इनकी धन दौलत में दिलचस्पी थी। दौलत की मोहब्बत ने हसन से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। मिडिल क्लास घराने की लड़की होने के बावजूद अपने हुस्न और अदाओं से अपने इरादों में कामयाब होगी। बीबी जान और अहमद अली ने थोड़ा एतराज़ किया कि शहर की लड़की गांव के माहौल में एडजस्ट नहीं कर हो सकेगी, मगर जोहा ने हसन को यकीन दिलाया कि वो इसकी खातिर खुद को इस माहौल में ढाल लेगी। लिहाजा हसन ने बीबी जान और अहमद को भी कायल कर लिया। यूँ इनकी शादी होगी। बमुश्किल 1 माह जोहा हवेली में रही, फिर इसने हसन को शहर सेटल होने पर आमादा कर लिया। अहमद अली ने मामले को हवा देना मुनासिब न समझा और शहर में फ्लोर मिल और शुगर मिल की निगरानी का काम हसन अहमद के सुपुर्द कर दिया। यह माकूल बहाना और जवाब था हसन अहमद के शहर सेट होने का, सो वह हंसी खुशी शहर सेट हो गए। हुसैन अहमद और अमीना के यहाँ पहले साल और फिर 8 साल बाद ज़हरा ने जन्म लिया। हसन और ज़ोहा के यहाँ शादी के पहले साल आहद की पैदाइश के 4 साल बाद रोहा पैदा हुई।
گاؤں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ احمد علی کی وفات کے بعد زوہا نے اپنا اور اپنے بچوں کا حویلی جانا جسے ممنوع قرار دے دیا۔ حسن اپنی بیوی کی بدزبانی سے بہت خائف تھے، انہیں جلدی احساس ہو گیا کہ زوہا نے ان سے دولت مند بننے کی غرض سے شادی کی۔ محبت تو وقتی ابال تھا، اب وہ پیسہ ہاتھ لگتے نہ جانے اپنی کون کون سی محرومیوں، خواہشوں اور تمناؤں کی تکمیل کر رہی تھی۔ نت نئے فیشن، پارٹیز، خود ساختہ مصروفیات میں گم ہو کر گھر اور بچوں سے غافل ہو گئی۔ احد بھی تعلیم سے زیادہ دوستوں میں مگن رہتا۔ روحا چونکہ حسن سے زیادہ اٹیچ تھی، اس لیے تعلیمی میدان میں ان کی حوصلہ افزائی اور اپنی ذہانت و محنت کی وجہ سے ہمیشہ شاندار گریڈز حاصل کیے تھے۔ حسن نے گارمنٹ فیکٹری بنا لی، اسی سلسلے میں وہ لندن بھی آتے جاتے رہتے تھے، اور سالار حسین نے زراعت میں ایم اے کیا تھا۔ حسین نے احمد ایک بار شہر حسن سے ملنے کے، سالار بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے فلور مل اور شوگر مل کے حساب کتاب چیک کرنے، کچھ رقم ہر مہینے بی بی جان کو بھجوانے کی بات کی، تو حسن کے بجائے زوہا نے بہت رعونت اور کرختگی سے جواب دیا، شوگر مل اور فلور مل پر آپ لوگوں کو اب کوئی حق نہیں ہے، برسوں سے حسن ان کی دیکھ بھال کریں۔ بابا جان نے خود کہا تھا کہ دونوں ملز حسن کی ہے، محنت حسن کی ہے، تو ظاہر ہے ملز بھی حسن کی ہوئی نا، اس پر تو آپ کوئی بات نہ کیجیے۔ ہاں بات ہو سکتی ہے حویلی اور گاؤں والی زمینوں میں حسن کے شیئر کی، حسن کا جو بھی حصہ بنتا ہے آپ شرافت سے خود ہی دے دیجیے، ورنہ ہم کورٹ میں جانے پر مجبور ہوں گے۔ زوہا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم، خاموش ہو، حسن غصیلے لہجے میں بولے۔ کیوں خاموش ہوں، حق ہے آپ کا، وہ اترائے۔ بھابھی فلور مل اور شوگر مل کو گندم اور گنا ہم فراہم کرتے اپنے گھر کا بزنس سمجھ کر، اگر نہ فراہم کرے تو اس کے لیے حسن کو کہیں اور سے بندوبست کرنا پڑے گا، اور میں بھی کوئی اور آدمی ڈھونڈ لوں گا۔ حسین نے سنجیدگی سے کہا، مگر ان کا دل بھاوچ کے اس رویے باتوں نے پاش پاش کر دیا، تو حسن بھی کہیں اور سے مال خرید لیں گے۔ زوہا نے بے نیاری سے جواب دیا، زوہا بیگم تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم جاؤ اندر، مجھے بھائی صاحب سے جان سے بات کرنے دو۔ حسن نے خفت و خجالت سے چیخ کر کہا، تو بولی، بات تو میں نے کر لی ہے بھائی جان سے، اب تو عمل کرنا باقی ہے، حویلی اور گاؤں والی زمینوں میں آپ کا جو بھی حصہ وہ تو بھائی جان کو دینا ہی ہوگا، ورنہ کیا۔ حسین احمد دل تھام کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، ساتھ ہی سالار بن کا بازو پکڑ کے اٹھ کھڑا ہوا، ہم عدالت سے رجوع کریں گے۔ زوہا نے بے نیاری سے جواب دیا، حسن یہ میں کیا سن رہا ہوں، تمہاری بیوی ہم بھائیوں کے بیچ درار ڈال رہی ہے۔ بھائی جان کیا ہوا؟ حسن نے حسین احمد کو دل مسلتے دیکھا تو دوڑ کر قریب ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی جان، یہ عورت تو پاگل ہے، دولت کی دوڑ میں اندھی ہو گئی ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی زوہا سے شادی کرنا۔ حسن انہیں سنبھالتے ہوئے کہا، تو زوہا چلانے لگی، ہاں ہاں سب سے بڑی غلطی ہو تو چھوڑ دو مجھے، دے دو طلاق، سنبھالے نا اپنی اولاد کو خود ہی، شٹ اپ، خاموش ہو جو جاہل عورت۔ حسن نے غصے سے چیخ کر کہا، تو حسین نے بمشکل کہا، حسن نہ میرے بھائی، بابا جان چلے ڈاکٹر کے پاس، چچی گندی ہیں، سالار تقریباً روتے ہوئے بولا، اور حسن اور سالار نے ہاسپٹل لے گئے، مگر دل کا دورہ اتنا شدید تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکے۔ بھائی کی موت نے حسن کو بیوی سے متنفر کر دیا، اور سالار کو زوہا نے اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا، قاتل کہتا تھا اپنے باپ کی زندگی کا، اس لیے وہ زوہا سے شدید نفرت کرتا تھا۔ یہ نفرت غصہ بن کر اس کے وجود کا حصہ بن گئی، اور یہی نفرت تھی جو اس نے آج روحا پر انڈیلی تھی، کیونکہ وہ اس عورت کی بیٹی تھی جس کی تلخ اور توہین میں اس باتوں نے اس کے پیارے بابا جان کی جان لے لی، اسے باپ کی شفقت سے محروم کر دیا، اسے یتیم کر دیا، کھلے آسمان تلے جلتی دھوپ میں لا کھڑا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ کم عمری میں اپنے ذمہ داریوں کا احساس بھی ہو گیا، اس نے ماں اور بہن کو، دادی سب کو تسلی دلاس اور حوصلہ دے کر سنبھالا، اپنا دکھ اور غم اپنے غصے میں سمو دیا، اس کے غصے سے سبھی ڈرتے تھے، ایک بی بی جان کی بات وہ سنتا اور مانتا تھا۔ ماں کی جوانی میں بیوقی کا کھاؤ بھی کبھی کبھی اسے بہت اذیت میں مبتلا کر دیتا، وہ اسی لیے اتنا پتھر دل اور سخت ہو گیا تھا۔ رویہ تو پھر ہوتا بھی جائز ہے، لیکن لانتی ادھر دی بغیرت عورت نو حالے تک انہیں گھر رکھیا ہے۔ رات کے کھانے پر بھی روحا موجود نہیں تھی، زہرا اس کے کمرے میں گئی اسے بلانے کے لیے، مگر اسے گہری نیند میں دیکھ کر واپس آ گئی۔ بی بی جان کو اس کے کھانا نہ کھا سکنے کا افسوس ہوتا رہا۔ بہت برا کیا تو نے پتر، سالار اب وہ بھوکی رہے گی۔ بی بی جان نے سالار سے شکوہ کنہ لہجے میں کہا، تو بے پرواہی سے بولا، وہ سو رہی ہے بی بی جان، یا پھر نخرے دکھا رہی ہوگی کہ کوئی اسے منانے بلانے آئے، یہ ایسی ہوتی ہیں بگڑی امیر زادیاں، اور جس ماں کی وہ بیٹی ہے اس میں ناز رکھنے نہیں ہوگے تو اور کس میں ہوں گے؟ سالار پتر وہ ایسی نہیں ہے، بی بی جان آپ کی تو پوتی ہے نا، اور برسوں بعد آئی آپ کے گھر، تو آپ کو تو وہ اچھی لگے گی نا، وہ رکھائی سے بولا، تو تعصب سے دیکھتی نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی جب روحا کی آنکھ کھلی، پہلے تو وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کہاں ہے، کچھ دیر یوں ہی لیٹی اذان سنتی رہی، پھر اسے کل کا پورا دن اور ہر بات، ہر واقعہ، ہر چہرہ یاد آ گیا، ساتھ ہی سالار حسین کا حد تک امیز رویہ بھی پھر سے بے چین کر گیا۔ اوہ تو میں کل شام سے اب تک سوتی رہی ہوں، یہ سفر کی تھکن تھی یا کچھ اور کسی نے مجھے جگایا تک نہیں، ایک مہمان لڑکی اتنی بڑی حویلی میں بھوکی پیاسی پڑی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سالار کو میرا یہاں آنا ناگوار گزرا، مجھے واپس چلے جانا چاہیے، لیکن وہاں وہ وکی ہوگا مجھے تنگ کرنے کے لیے، اور ماما وہ میری اس طرح ایک دن بعد واپس آ جانے پر 100 باتیں بنائیں گی، پاپا کے گھر والوں کو اور برا کہیں گی، وہ تو پہلے بی بی جان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی، پتہ نہیں انہوں نے مجھے یہاں بھیج کیسے دیا، میں تو پاپا کو بی بی جان کے پاس واپس لانا چاہتی ہوں، اگر میں خود ہی ڈر کر ہمت ہار کر واپس چلی گی تو ایسا کیسے ممکن ہو سکے گا، اور بی بی جان کو میرے یہاں آنے سے پاپا سے ملنے کی امید بن گئی اور امید ٹوٹ جائے گی، نہیں نہیں میں بی بی جان کی امید ٹوٹنے نہیں دوں گی، سالار حسین کی کڑوی کسیلی باتیں مجھے بی بی جان کی خاطر سننا اور سہنا ہوگی، روحا نے لیٹے لیٹے اپنے دل میں سوچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان کی آواز اس نے اس وقت بہت عرصے بعد سنی تھی اور اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔
शायद इतनी सुबह वो पहले कभी जागी नहीं थी। घर में नमाज रोजे का रवाज या आदत एहतमाम ही नहीं देखा था इसने। हाँ पापा, ईद बकरा ईद पर नमाज पढ़ने ईदगाह चले जाते, गोया सारे साल की कज़ा नमाज़ों की अदायगी कराए हूँ। मामा की सुबह तो दिन के 12 बजे होती, पापा 9 बजे तक बेदार होते, तैयार होकर नाश्ता करते हुए मिल या फैक्ट्री चले जाते। आहद अक्सर कॉलेज से छुट्टियाँ क्या करता है, लेट जाता था, पापा इसे डांटते रहते थे। अभी जैसे तैसे इसने बीएससी कर लिया था और कंप्यूटर और दोस्तों में सारा वक्त मसरूफ रहता। रोहा ने बिस्तर छोड़ दिया। वॉशरूम साथ ही था और गाँव था, मगर हवेली अंदर से हर सहूलत से आरास्ता थी। वॉशरूम भी जदीद तर्ज के बने हुए थे। इसने अपने सूटकेस में से अपना एक जीन्स शर्ट का ड्रेस निकाला और वॉशरूम में घुस गई। नहाकर तैयार हुई तो इसे भूख का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ। इसने अपनी रिस्ट वॉच उठाकर देखा, सुबह के 5:15 बज रहे थे और नाश्ते में यकीनन बहुत देर थी। अभी अचानक इसे याद है कि इसके शोल्डर बैग में चिप्स और जूस का डब्बा मौजूद है। इसने तेजी से लपक कर साइड टेबल पर से अपना शोल्डर बैग उठाया, जिप खोली तो जूस का पैक, चिप्स और बिस्किट का पैकेट जो आधा था मौजूद था। थैंक गॉड, कुछ तो सहारा होगा। रोहा ने पैकेट खोलते हुए तो शक्कर से कहा, बिस्किट चिप्स खाने और जूस पीने के बाद इसकी तबीयत में ताज़गी आ गई। वो अपने बाल हेयर बैंड में मकीद करके कमरे से बाहर निकल आई। बीबी जान के कमरे की लाइट जलती देखी तो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होगी। बीबी जान मसल्ले पर बैठी तस्बीह पड़ी थी। रोहा पर नजर पड़ी तो धीरे से मुस्कुराती। सलाम बीबी जान। रोहा ने आहिस्ता से सलाम किया तो उन्होंने सर हिलाकर जवाब दिया और हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। वो इनके पास आकर घुटनों के बल नीचे बिछी दरी पर बैठ के बीबी जान ने इस पर कुछ पढ़कर फूंक दिया और इसकी रोशन पेशानी चूम कर बोली, वालेकुम अस्सलाम, जीती रह, सदा सुखी रह, उठ के मेरी शहजादी। जी, वो मुस्कुरा दी। खूब नींद पूरी की तूने और माशाल्लाह नहा धो के तैयार भी होगी इतने सवेरे। अच्छा किया, सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। बीबी जान, आप हर रोज़ इतनी जल्दी जागती हैं? हाँ मेरी सोनी, ये बता नाश्ते में क्या खाएगी? तू कल से भूखी है, रात भी सोई हुई थी, खाना नहीं खाया। माफ़ करना पुत्र, सलार गुस्से का तेज़ है, इसकी वजह से। छोड़ें बीबी जान, सुबह सुबह मैं इनका जिक्र नहीं करना और सुनना चाहती। वो इनकी बात काट कर तेजी से बोली, नाराज़ है? नहीं बीबी जान, हर इंसान को अपनी सोच, फितरत, आदत और मिजाज के मुताबिक कुछ भी कहने और करने का हक हासिल है, अच्छा या बुरा कुछ भी। वो जैसे ही उनका मजाज है, मेरा उनसे क्या लेना देना। इनके और मेरे घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो संजीदगी से बोली। इसी वक्त सलार की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। माहौल का फ़र्क है मोहतरमा, लेकिन मज़हब तो एक ही है ना, इसकी तालीम तो एक ही है। जी हाँ, और इसी मज़हब ने घर आए मेहमान की इज़्ज़त और तकरीम करने की तालीम भी दी है मिस्टर सलार हुसैन। ये बात शायद आप भूल रहे हैं, या शायद आपके माहौल ने आपको एक मेहमान लड़की की इज़्ज़त करना नहीं सिखाई। रोहा ने जुर्रत करके इसके रूबरू होकर कहा, शट अप। वो चिल्लाया। बीबी जान का दिल लरज़ उठा। क्यों, सच कड़वा लगा ना? कॉल ऑफ फेथ में तजाद रखने वाले दूसरों को मज़हब की तालीम देते हुए अहमक और मुनाफिक लगते हैं तुम। सलार को कभी किसी ने आगे से जवाब देकर इस तरह लाजवाब नहीं किया था। हमारे गुस्से के कुछ बोल ही न सका। इसकी आंखें आग पर सारी थी। रोहा इसकी बेबसी पर मुस्कुरा दी। ये तुम सुबह सवेरे क्या बहस लेकर बैठ गए? रोहा चल मेरी धी, मैं तुझे कुछ खिलाती हूँ। बीबी जान ने घबरा कर उठते हुए कहा, बीबी जान मुझे नहीं, इन्हें कुछ खिलाएं जो हर वक्त गुस्सा और गर्मी खाते रहते हैं। मुझ में भूख बर्दाश्त करने की सक्कत है। रोहा ने संजीदा लहजे में कर सलार को तंजिया नजरों से देखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बीबी जान ये क्यों आई है यहाँ रहने? यहाँ से चलता करे। सलार ने गुस्से से मुठ्ठियां भेजते हुए इनसे कहा, झल्ला ना बन, ये इसके दादा दादी बाप ताया का घर है। इसे यहाँ आने के वास्ते किसी वजह की ज़रूरत नहीं है। और इतने बरसों बाद तो आई है वो यहाँ। मैं कैसे इसे कह दूँ कि वापस चली जाए? और एक बलशत भर की लड़की से घबरा गया। वो शहरी लड़की है, मासूम है, पर हक सच बोलने का हौसला रखती है। तेरा गुस्सा भी इसे सही बात कहने से बास नहीं रख सका। देख लूँगा कैसे मेरे सामने ज़ुबान चलाती है। ये शहर नहीं है, यहाँ से यहीं के तौर तरीकों के मुताबिक रहना होगा। वो दांत पीसते हुए बोला, नहीं तू ओदा अब्बा लगना कि तू ओदा गार्जियन लगना, एवं ओदे सिर ते चढ़ी जा रहे। तेन नहीं पसंद, तू एक साइड ते हो जा। सलार पुत्र, बस बहुत हो गया, खबरदार जो तूने इस मासूम को कुछ बोला हो। बीबी जान ने तनबीह अंदाज में कहा, माई फुट। वो गुस्से से पाँव पटकता वहाँ से चला गया। जाके दिमाग भी पटक किसी पास से जाके। डाइनिंग हॉल में सब मौजूद थे। सलार भी आ गया। रोहा को देखकर इसकी पेशानी शिकन आलूद होगी। 6 फुट का कसरती बदन, सफ़ेद रंगत और दिलकश नकूश वाला क्लीन शेव चेहरा लिया आसमानी रंग के कुर्ते शलवार में बहुत वजीह लग रहा था। इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी पर इतना गुस्सा? तौबा, ये तो हर वक्त अंगारे चबाते रहते हैं, शायद मिर्चें। रोहा ने इसका बगौर जायज़े लेकर दिल में कहा। भाया का जायज़ा ले लिया तो नाश्ता शुरू करो। जहरा ने इसकी आंखों की चोरी पकड़ते हुए शोखी से मुस्कुरा कर कहा। सलार ने जहरा की बात सुन ली और मजीद गुस्सा इसकी आंखों में आ समाया। रोहा को आज़ाद ख्याल और लड़कों से दोस्ती करने वाली बेबाक लड़की समझता था। वाह बीबी जान, आपने तो बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल कर डाला नाश्ते का। रोहा ने मुस्कुराते हुए पराठा अपनी प्लेट में रखते हुए कहा, तू पेट भर के खा, कल से कुछ नहीं खाया तूने। बीबी जान ने मुस्कुराते हुए कहा तो अमीना ने भी मुस्कुराते हुए बताया, ये देसी घी के पराठे मैंने अपनी बेटी के लिए खुद पकाए। थैंक यू आंटी, यू आर सो नाइस। अमीना बहुत अच्छी हैं। रोहा ने नवाला तोड़ते हुए खुशी से कहा तो सलार तप कर बोला, इतनी अंग्रेजी आती है बेजी को, ग्रेट। वो मुस्कुराई। रोहा तुम तो डबल रोटी अंडे का नाश्ता ही करती होगी ना? जहरा ने कहा, नहीं मैं पराठा भी अक्सर शौक से बनवा के खाती हूँ। तुम डाइटिंग नहीं करती? जहरा इसके स्लिम स्मार्ट जिस्म को हैरत से देखकर पूछ रही थी। नहीं, हाँ कल सारा दिन डाइटिंग किया पहली बार। रोहा ने सलार को देखते हुए कुछ जताने वाले अंदाज में कहा। जवाब दिया, मगर वो जानबूझकर अनजान बनाना और बड़े मसरूफ़ अंदाज में नाश्ता करता है, जबकि वो दोनों माँ बेटी शर्मिंदा सी होगी। सलार पुत्र, आज रोहा को भी अपने साथ ले जाना। लो, दोनों जो एक को ही वापस आएगा फिर।
بی بی جان نے سلار سے کہا تو اس پر ایک ترچھی نگاہ ڈال کر ان سے پوچھنے لگا کیوں، یہ میرے ساتھ جا کر کیا کریں گی؟ ہل چلائے گی اور کیا کرے گی؟ بی بی جان نے برا مناتے ہوئے کہا ظاہر اپنی زمینیں دیکھ لے گی، اسے اپنے کھیت اور آموں کے باغات دکھانا۔ بی بی جان یہ کسی دوسرے سیارے سے آئی ہیں کیا؟ انہوں نے کبھی کھیت کھلیان اور باغات نہیں دیکھے کیا؟ رہنے دے بی بی جان، میں خود چلی جاؤں گی، آپ انہیں کیوں زحمت دے رہی ہیں؟ روحا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سلاری سے کچھ سخت جواب دینا چاہتا تھا مگر بی بی جان کی وجہ سے خاموش رہا، کرسی کھسکا کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تو کھا دیے، اس کی کسی بات کا برا نہ منانا، یہ ذرا اتھرا ہے، غصے والا اور ضدی بھی، پر دل کا بادشاہ، بہت سونا ہے میرا سلار پتر، اللہ اسے حیاتی دے، خوشیاں دکھائے۔ بی بی جان نے مسکراتے ہوئے روحا کے سامنے اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا تو ان تینوں نے آمین کہا۔ سلار حسین کے ڈیرے پر گاؤں کے کسان کاشتکار جمع تھے۔ سائیں، سورج مکھی کی فصل تیار ہے، حکم ہو تو کٹائی شروع کر دے۔ کاشتکار نے سلار سے صلاح مانگی۔ دیکھو بخشو، اگر فصل مکمل پک گئی ہے تب کٹائی کرنا، پہلے مت کرنا، اور پھولوں کو کاٹ کر ڈھیر کی شکل میں مت رکھ دینا۔ 2-3 دن دھوپ لگوا کر کمبائن ہارویسٹر سورج مکھی کے تھریشر سے گہائی کرنا، سمجھے؟ جی سائیں، سمجھ گیا، بڑی مہربانی سائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، کاشتکار بخشو نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ واہ، یہ تو ماہر زراعت ہے، روحا نے متاثر ہو کر کہا۔ چلیں بی بی، سائیں نے آپ کو دیکھ لے تو ناراض ہو جائیں گے۔ شگن مائی بولی۔ کیوں؟ روحا نے اس کے جھریوں سے بھرے چہرے کو دیکھا۔ وہ جی سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں بار بار۔ مرد شہر کے ہوں یا گاؤں کے، لڑکی اور عورت کے معاملے میں سب ایک جیسے جاہل اور نظر باز ہوتے ہیں۔ چیف مینٹیلٹی، روحا نے تلخی سے کہا اور آگے بڑھ گئی، تب تک سلار کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ کاشتکاروں کو فارغ کر کے اس کے پیچھے چلا اور سخت لہجے میں سوال کیا۔ کس سے پوچھ کر حویلی سے باہر قدم رکھا تم نے؟ کیوں؟ آپ سے مطلب؟ وہ بھی اکڑ کر بولی۔ یہ تمہارا شہر نہیں ہے کہ تمہارا جب اور جہاں دل چاہا منہ اٹھا کے چل پڑی، یہ گاؤں ہے، یہاں کے انسان نہیں بستے؟ روحا اس کی بات کاٹ کر بولی۔ یہاں کے انسانوں کے 4 ہاتھ 6 ٹانگیں 10 آنکھیں، کون سی انوکھی مخلوق بستی ہے یہاں؟ سادہ مگر چلاک لوگ، گئے وہ زمانے جب وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے سیدھے سادے بھولے بھالے کہا کرتے تھے۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، وہ غصے سے بولا۔ اوکے، آئی ایم گوئنگ بیک، میرے اس گاؤں میں آنے سے آپ کی شان آن میں فرق پڑ رہا ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ روحا نے ایک دم سے کچھ سوچ کر اسپاٹ لہجے میں کہا اور اسے حیران چھوڑ کر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیا۔ شام کو حویلی پہنچا تو اسے غیر معمولی سناٹا سا محسوس ہوا، نہ بی بی جان صحن کے تخت پر براجمان تھی، نہ بیجی اس کے انتظار میں شربت لیے موجود تھی، نہ زہرا موتی کے گجرے پر روتی ہوئی دکھائی دے تھی۔ بیجی، زہرا، اس نے صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے آواز دی۔ زہرا اندر سے نکل آئی۔ سلام بھایا۔ وعلیکم السلام، کہہ رہا ہے حویلی میں اتنی خاموشی کی چھائی ہوئی ہے؟ کہاں ہے سب لوگ؟ اس نے میز پر رکھے شربت کو اٹھایا۔ سب ادھر ہی ہیں بھایا، لیکن کیا؟ سلار نے اس کی پریشان صورت کو بغور دیکھا۔ روحا یہاں نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ وہ شربت پیتے ہوئے رک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ واپس چلی گئی۔ اچھا، کب؟ سلار نے حیران ہو کر پوچھا۔ گھنٹہ پہلے چپکے سے نکل گئی، کیونکہ جب آپ نے انہیں ڈانٹ کر بھیجا تو بی بی جان اور بیجی نے انہیں روک لیا تھا، اب وہ نماز پڑھی تھی اور وہ چلی گئی۔ زہرا نے تفصیل بتائی۔ احمق لڑکی، اس وقت یہاں سے کون سی ٹرین جاتی ہے جو وہ نکل گئی ہے؟ رات کے 11 بجے ٹرین آئے گی، وہ بھی شہر پہنچ کر۔ ساتھ کسے لے گئی ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ اکیلی آئی تھی، اکیلی واپس چلے گی، بی بی جان نے صحن میں قدم رکھتے ہوئے کہا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا؟ میرے خدایا، مجھے اندازہ نہیں تھا وہ سچ مچ گاؤں سے واپس چلی جائے گی۔ تو خوش ہو جا، چلی گئی وہ واپس، کیا سوچتی ہوگی بیچاری کہ ایک دن بھی ٹکنے نہ دیا اس کے تایا زاد نے سے اس کی دادا کی حویلی میں؟ کیا عزت رہ گی ہماری اس کی نظر میں؟ بول، اسے یوں بے عزت کر کے تیری اور اس حویلی کی عزت میں کون سے 4 چاند لگے ہیں؟ وہ تو فاصلے مٹانے آئی تھی، حسن کو دوبارہ یہاں لانے کی امید لائی تھی، پر تو نے تو اس معصوم کا دل ہی توڑ دیا، روتی رہی تھی گھنٹوں وہ یہاں آ کے۔ کیا کہا تو نے اسے کہ واپس چلی جا؟ بی بی جان نے بھیگتی لرزتی آواز میں ناراض لہجے میں کہا تو وہ ہون پھینچ کر رہ گیا۔ پتر جا دیکھ، وہ پیدل نکلی، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، جا میرا پتر اسے ڈھونڈ کے لیا۔ دیکھ موسم بھی خراب ہو رہا ہے، بارش برسنے والی، وہ لڑکی ذات ہے، اکیلی کیسے جائے گی شہر؟ اسے تو یہاں کے راستوں کا بھی نہیں پتا، وہ تو ڈرائیور اسے لے آیا تھا۔ بیجی نے اس کا بازو پکڑ کر فکر مندی سے کہا۔ ہاں پتر جا، اسے ڈھونڈ کے لیا، وہ مہمان تھی، ہماری ذمہ داری تھی، خون ہے وہ ہمارا، اگر اسے کچھ ہو گیا، وہ اپنے گھر خیریت سے نہ پہنچ سکی تو ہم اس کے ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا جواب دیں گے ہم حسن اور زوہا کو کہ کہاں گئی ان کی دھی؟ بی بی جان نے روتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ تو اتنی معصوم اور پیاری سی، آپ لے آئے نا انہیں ڈھونڈ کے۔ زہر نے بھی ہمت کر کے کہا۔ ٹھیک ہے جاتا ہوں، آپ دعا کریں بی بی جان کو بے وقوف لڑکی مجھے مل جائے۔ ہاں تیرے کو لبس تو ہوندی رہے تو اتنے رہی جاوے نا۔ اسے بے وقوف نہ کہ، یہ تیری بے وقوفی اور بدتمیزی ہے جس کی وجہ سے واپس چلے گی۔ چل جا اور اس کو ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی سلار حسین۔ بی بی جان نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے دھمکی ہمیں اس لہجے میں کہا تو پریشان سا جیپ میں سوار ہوا اس کی تلاش میں نکل گیا۔ ہوا ایک دم ہی تیز ہو گئی تھی، موسم خوشگوار ہو گیا، کالے بادلوں کی ٹولیاں آسمان پر گھومتی پھر رہی تھی، قریب تھا کہ بارش ہو جاتی۔ سلار بہت بے چینی کے عالم میں جیپ ڈرائیو کرتا چاروں طرف روحا کی تلاش میں نگاہ دوڑاتا جا رہا تھا کہ بس شہر جانے والی سڑک پر جاتی دکھائی دی، شولڈر بیگ کندھے پر لٹکائے، سوٹ کیس اس کی ڈوری سے گھسیٹتی ہوئی وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ شاید اسے بھی موسم کی برمی کا اندازہ ہو گیا، وہ بارش سے پہلے سے علاقے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ نیلی جینس کی پینٹ پر لیمن کلر کی ہلکی سی کڑھائی والا کرتا پہنے، پاؤں میں جوگر پہنے اور مگن سی جا رہی تھی۔
جب سلار نے اپنی جیپ اس کے قریب لا کر روک دی، اس نے گھبرا کر جیپ کی طرف دیکھا۔ سلار کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ کے پل بھر کر رکی، پھر سر جھٹک کر پھر سے چل پڑی اور ریلی سے جیپ سے اتر کر اس کے پاس آ کر بولا، چلو۔ وہ خاموشی سے آگے چلتی رہی تو وہ چڑ کر بولا، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ چلو۔ چل رہی ہوں، اب اور کیسے چلوں؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر چڑ کر بولی۔ سلار نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، گویا بی بی جان صحیح کہہ رہی تھی کہ وہ روتی رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ نادم سا ہو گیا۔ میرے ساتھ چلو، وہ اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ چلنے کا، وہ بھی رکھائی سے بولی۔ بی بی جان کا حکم ہے کہ میں تمہیں واپس لے کر آؤں۔ او، تو آپ مجھے ان کے کہنے اور ڈانٹنے پر لینے ہیں؟ خود آپ کو تو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس نہیں ہوا ہوگا، ہے نا؟ میں تم سے کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، تمہارا اس طرح جانا ٹھیک نہیں، میں تمہاری سیٹ بک کروا دوں گا، پھر چلی جانا، تم عزت ہو ہمارے خاندان کی۔ سلار نے سنجیدگی سے کہا، جانتی ہوں کتنا خیال ہے آپ کو میری عزت کا، پلیز میرا راستہ چھوڑے، مجھے واپس جانا ہے۔ یہی چاہتے تھے نا آپ کہ اب تو میں جا رہی ہوں، اور اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ غصے سے سپاٹ لہجے میں بولی۔ بہت خیال ہے تمہیں میری چاہ کا؟ سلار نے اس کی سی آنکھوں میں دیکھا تو سر پٹا کے، جو میں چاہوں گا کہوں گا وہی کرو گی؟ ہاں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ فی الحال یہ کہ تم میرے ساتھ واپس چلو، بیٹھو گاڑی میں، ورنہ یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں، ادھر دو سامان۔ نہیں، سلار نے آگے بڑھ کے اس کا سوٹ کیس پکڑنا چاہا، وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ او ہو، اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہیرو بننے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اسی وقت ایک کار آ کر رکی تھی اور اس میں سے دو آوارہ قسم کے لڑکے باہر نکلے۔ ایک نے سلار کو روحا کے قریب دیکھ کر کہا تو جہاں روحا کا دل خوف زدہ ہو کر دھڑکنے لگا، وہیں سلار کا خون کھولنے لگا۔ وہ دونوں لڑکے گاؤں کے نیچے شہر سے آ رہے تھے اور جس قدر کمینگی ان کے انداز سے چھلک رہی تھی، سلار کو روحا کی موجودگی میں مزید طاقت دلا رہی تھی۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ سلار نے مڑ کر ان دونوں کی جانب آ کر کہا۔ ہاں بھئی ہیرو، کون ہے یہ حور پری؟ کیا چکر میں نہیں آ رہی؟ اسی گاؤں کے لگتے ہو، کوئی ٹھکانہ تو ہوگا یہاں تمہارا، کیوں نہ اسے وہاں لے چلیں؟ یہ ایک ہے اور ہم تین، ننھی سے چڑیا کو قابو کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کیوں، موسم بھی سہانا ہے، خوب انجوائے کریں گے مل کر، کیا خیال ہے؟ دوسرے لڑکے نے روحا کو شیطانی نظر سے دیکھتے ہوئے کمینگی سے کہا تو روحا کے پیروں تلے سے زمین کھسک کے دل بند ہونے کو ہو گیا۔ بہت اچھا خیال ہے، آؤ پہلے تم دونوں انجوائے کر لو، میرے تو گھر کی بات ہے، آؤ بغیر تو کمینوں۔ سلار نے یہ کہتے ہوئے ان دونوں لڑکوں کے منہ پر باری باری زوردار مکے رسید کر دی۔ وہ اس رد عمل کے لیے تیار نہ تھے، لڑکھڑا کے دور جا گرے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ اپنا جیسا آوارہ سمجھا تھا تم نے مجھے، اور میرے علاقے میں اپنے گھٹیا وجود لے کر داخل کیسے ہوئے تم شیطان؟ تمہارا وہ حشر کروں گا میں کہ بھول جاؤ گے ساری آوارگی۔ سلاری نے بری طرح مکوں گھوسوں لاتوں سے مارا تھا، روحا خوف زدہ سی رونے والی ہوگی۔ اچانک ایک لڑکے نے اپنی پینٹ کی جیب سے پستول نکالی اور روحا چیخ اٹھی، سلار چھوڑ دیں، پلیز چھوڑ دیں، مت مارے، انہیں جانے دیں۔ مگر سلار پر تو جیسے خون سوار تھا، روحا اس کی حویلی کی خاندان کی عزت تھی، یعنی اس کی عزت تھی، وہ کیسے برداشت کر لیتا کوئی اس کی جانب بری نظر سے دیکھے؟ چل بھاگ ٹونی، نکل یہاں سے، لڑکے نے پٹتے ہوئے دوسرے ساتھی کا نام لے کر ہانپتے ہوئے کہا۔ وہ پستول سے سلار کا نشانہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، سلار نے جھپٹ کر اس سے پستول چھین لیا اور اس کے بازو اس پوری طرح مروڑا کہ اس کی چیخیں نکل گئی۔ مت مارے، بس کرے، رک جاؤ وحشی، روحا روتے ہوئے چلائی۔ دفعہ ہو جاؤ، اگر دوبارہ تم دونوں مجھے اس علاقے میں اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو زندہ واپس نہیں جاؤ گے، سنا تم نے؟ سلار غصے میں بھرا ہوا چلا رہا تھا۔ جی چل سر میں، تم مروائے گا، اٹھ بھاگ۔ ٹونی نے زخمی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ دونوں زخموں سے چور بڑی مشکل سے گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سٹارٹ کی وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ سلار نے اپنے کپڑے جھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھا جو میںہ برسا رہا تھا، اور پھر روحا پر نگاہ پڑی جو خوف سے رو رہی تھی۔ دیکھ لیا گھر سے اکیلے نکلنے کا نتیجہ؟ سلار نے اس کے قریب آ کر کہا۔ اندھے چرتے سان کر آگے اپنی زبان دانی خیال، جوان خوبصورت اکیلی لڑکی، ویران سنسان راستہ، خراب موسم، سبھی کچھ ان کے حق میں تھا، مگر میں نہ آتا تمہارے پیچھے تو جانتی ہو کیا ہو جاتا؟ وہ بولی کچھ نہیں، بس روتے روتے اس کے کشادہ سینے میں چہرہ چھپا کر بلکنے لگی۔ روحا، سلار اس کی اس بے اختیار حرکت پر سٹ پٹا گیا۔ اب روک کیوں رہی ہو؟ تم تو مجھے روک رہی تھی نا کہ مت مارے انہیں، وحشی ہوں نا میں تو، اور اگر وہ مجھے مار چاہتے تو ٹھیک تھا، ہے نا؟ وہ غصے کو قابو کرنے کی کوشش میں بھی اس کو سنا تھا، اس پتھر کو روحا نے ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے، روحا نے روتے ہوئے ایک دم سے اس سے الگ ہو کے اس کا وجیح چہرہ دیکھا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ آپ کبھی کچھ اچھا نہیں بول سکتے، ہمیشہ دل ہی دکھاتے۔ ہاں تو کیا غلط کہا میں نے؟ بولو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جانے کہ اس کے دل میں بے چینی و بے قراری سرایت کر گئی تھی۔ تو کام تو گیا۔ آپ کب غلط کہتے ہیں؟ آپ تو ہمیشہ صحیح کہتے ہیں، غلط تو میں تھی جو آپ لوگوں کو اپنا سمجھ کر یہاں چلی آئی۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہاں آپ جیسا چنگیز خان ہٹلر موجود ہے تو میں کبھی بھی یہاں نہ آتی۔ وہ روتے ہوئے بولتی سے بہت کچھ بتا اور سمجھا رہی تھی۔ واٹ؟ میں چنگیز خان ہوں، ہٹلر ہوں؟ ہاں، دیٹس ناٹ فیئر بیبی، وہ نرمی سے بولتا اسے حیران کر گیا۔ ماما پاپا اگر دیکھ لیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے یہاں تو صدمے سے بے ہوش ہی ہو جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اس کا سوٹ کیس اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ تم اپنی ماں جیسی ہو نا؟ جی نہیں، آپ کون سا اپنے بابا جانی جیسے، وہ تو بہت لونگ کیئرنگ اور پولائٹ تھے، اور آپ؟ بولو، رک کیوں گئی؟ وہ پتھریلے لہجے میں بولا۔ آپ بہت بد لحاظ، بے حس اور بدتمیز ہے، روحا نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ شٹ اپ، بہت دیر سے تمہاری بکواس برداشت کر رہا ہوں، وہ غصے سے بولا تو سہم کر بولی۔ دیکھا، آپ نے فوراً میری بات کو سچ ثابت کر دیا۔
اچانک بجلی بہت زور سے کڑکی تھی اور روحا چیخ مار کر ڈر کے درخت کے نیچے ہو گئی. اس کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر سلار کی نگاہوں کے سامنے ماضی کی کتاب کا ایک ورق کھل گیا. روحا 8 سال کی تھی. سلار اپنے بابا جانی کے ساتھ شہرین کے گھر آیا ہوا تھا. موسم اچانک ہی خراب ہو گیا. بجلی کڑکنے لگی تو روحا روتی ہوئی سلار کے پاس آئی. سلار بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے, یہ بجلی میرے اوپر گر کے مجھے جلا دے گی نا. 8 سالہ روحا نے روتے ہوئے کہا. نہیں روحا, تم سے کس نے کہا؟ وہ اس کو چپ کراتے ہوئے پوچھ رہا تھا. وہ زبیدہ کہتی کہ بجلی گر جاتی ہے اور انسان چل کر کوئلہ بن جاتا ہے. اس نے اپنی میڈ کا نام لیتے ہوئے بتایا. سوہا نے اسے اور راحت کو میڈ آیا کے حوالے کر دیا تو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوئی تھی. ایسے جھوٹ بولتی ہے, ڈراتی ہے تمہیں. چپ ہو جاؤ, میں ہوں نا, کچھ نہیں ہوگا تمہیں, سلار نے اسے سمجھا. آپ میرا ہاتھ پکڑے رہے سلار بھائی, جب تک ماما نہیں آئے. آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ نہیں, میں تمہارے پاس ہوں, تم رو نہیں. سلار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہا تھا اور مطمئن ہو کر رونا بھول کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. مائی گاڈ زوہا بیگم, تم تو اپنی سگی اولاد کی نہ بن سکی, ہماری کیا بنتی؟ کمسن بچوں کو نوکروں کے آسرے پر چھوڑ کے کیسے مطمئن رہتی تھی؟ سلار نے دل میں کہا. ڈری سے روحا کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو بری طرح چونک گئی. ابھی تک ڈرتی ہو؟ جی. وہ ناسمجھی کے عالم میں اس کی صورت تکنے لگی. آؤ گاڑی میں بیٹھو. شاباش. اسے شانوں سے تھام کر جیپ تک لایا. فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھانے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور ٹیشو پیپر کے ڈبے میں سے ٹیشو نکال کے اس کی طرف بڑھا دیا. روحا نے ٹیشو پیپر لے کر اپنا چہرہ صاف کیا. انسان کو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا زیب دیتا ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا. انسان سے بھی تو ڈرتا ہے, اور انسان کو ڈراتا بھی ہے. روحا نے سنجیدگی سے کہا. لہجے میں نمی موجود تھی. ہاں, لیکن تم اب ہر خوف اور ڈر کو خود سے دور کر دو. یعنی آپ کو بھی؟ روحا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو موبائل پر گھر کا نمبر پریس کرتے ہوئے بولا. ہاں, اگر اتنا ڈرونا ہو تو مجھے بھی. جی بے جی, مل گئی آپ کی لاڈلی. جی آ رہا ہوں اسے لے کر. نہیں, کچھ نہیں کہوں گا آپ کے مہمان کو. سب کو اس کی فکر ہے, میرا خیال نہیں ہے. اوکے, اللہ حافظ. وہ بات مکمل کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھتے اسے بہت ناراض سا لگا. سلار نے اس کی طرف دیکھا. وہ بھیگے بالوں, بدن سے چپکی بھیگی شرٹ میں اور بھی قیامت لگ رہی تھی. وہ دانستہ نگاہ چلا گیا. اپنا حلیہ درست کرو. وہ گاڑی سٹارٹ کرتے بولا. مطلب؟ اوف, کیا مصیبت ہے؟ کچھ بھی. وہ چڑھ کر بولا. بھلا وہ گاڑی میں کیسے لباس تبدیل کر سکتی تھی؟ میں مصیبت تو گھر چھوڑ جائے مجھے یہیں. میں مصیبت تو چھوڑ جائے مجھے یہیں. ویسے بھی اب بی بی جان اور اپنی بیجی کے کہنے سے آئے میرے پیچھے. اتنا بے حس اور بے مربت نہیں ہوں میں. مجھے اندازہ ہے کہ گھر کا کیسا ماحول ہے. وہ نہ بھی کہتی تو میں تمہیں ڈھونڈنے کے ضرور نکلتا. وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سپاٹ لہجے بولا. وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی. سلار کو خود پر غصہ آتا تھا. اسے وضاحتیں کیوں پیش کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے تو کہہ رہا تھا. وہ اگر آج وہ نہ آتا تو وہ دونوں لڑکے نہ جانے کیا حشر کرتے اس کا. وہ پھر سے کسی سے موبائل پر بات کر رہا تو اسے دیکھ سن رہی تھی. ہاں, یہی حلیہ تھا ان لڑکوں کا. وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے. میں نے اچھی خاصی مرمت کی ہے ان کی. ہاں, گاڑی بھی وہی ہے. تم فوراً پیچھا کرو ان کا. خراب موسم اور زخمی ہونے کی وجہ سے وہ قریبی کہیں چھپے رکے ہوں گے. ٹھیک ہے, مجھے بتانا پھر. اوکے, ویلکم یار. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. روحا نے تشکر سے پر لہجے میں کہا. بس ایک نظر اس کے سندر چہرے پر ڈال کر ڈرائیونگ میں مگن ہو گیا. بارش برس رہی تھی. بادل گرج رہے تھے. بجلی بھی وقفے سے کڑکتی تو وہ سلار کی موجودگی کے سبب خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی. کیا خیال ہے اس کڑکتی بجلی میں تمہیں کھلے آسمان تلے کھڑا کیا جائے؟ اس طرح تمہارا ڈر دور ہو جائے گا. نہ جانے سلار کو کیا سوجی ایک دم سے کہنے لگا تو وہ خائف نظروں سے اسے دیکھتے ہی بولی. اتنی بری لگ رہی ہوں آپ کو تو بے شک مجھے ادھر ہی اتار دے. مذاق کر رہا ہوں بھائی, ریلیکس. آپ ایسا مذاق ہی کر سکتے ہیں. وہ روحانسی ہو کر بولی تو گہرا سانس لے کر رہ گیا. اس کے بعد دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی. اس کی خاموشی سے ڈرتی ہے. حویلی آ گئی تو وہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور بھاگ کر بی جان کی شفیق باہوں میں سما گئی. سلار خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. رات کو وہ کھانے کی میز پر موجود نہیں تھا. روحا کو اس کی کمی شدت سے محسوس ہوئی اور جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو سلار کی خوشبو اس کے پورے وجود کو مہکانے لگی. وہ لاکھ سخت مزاج اور سنگ دل سے ہی مگر اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا. ورنہ آج جس طرح وہ اسے ان لڑکوں سے بچا کر حفاظت سے گھر لایا تھا, اسے ڈھونڈتا رہا, اسے سمجھایا تھا, رونے پر آنسو پہنچے تھے, تحفظ کا احساس دلایا تھا, وہ ایک حساس اور خوبصورت دل رکھنے والا انسان ہی کر سکتا تھا. روحا کا دل اس پتھر جیسے نظر آنے والے شخص کے لیے دھڑکنے لگا. وہ سلار حسین جس کے رویے سے وہ دکھی اور دل برداشتہ ہو کر اپنی حد تک محسوس کر کے یہاں سے واپس جا رہی تھی, جب وہیں سے یہاں واپس لائے تو اس کے لیے اس کی جذبات کی نوعیت ہی بدل گئی. وہ اپنی اس دلی کے عفت پر مسکرانے لگی. میں صبح کو بی بی جان سے ضرور پوچھوں گی کہ سلار اتنے غصیلے کیوں ہیں. اس نے دل میں کہا اور سلار کے لمس کی حدتوں کو اس کے وجود کی مہک کو محسوس کرتے سونے کی کوشش کرنے لگی. جا تو سو ہی جا. رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح آنکھ دیر سے کھلی. سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے. سلار زمینوں پر جا چکا تھا. موسم بہت خوشگوار تھا. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. وہ ناشتہ کر کے پائیں باغ میں لگے جھولے پر آ بیٹھی. زارا بھی وہیں چلی اور پوچھنے لگی. روحا پی, میں آپ کو صرف روحا کہوں یا آپی؟ جو تمہارا دل چاہے کو. روحا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. اچھا تو پھر روحا صحیح ہے. پتہ ہے روحا, تم مجھے بہت اچھی لگی. اور ہاں, ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ بی بی جان نے سلار بھائی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو زمین اور باغات کی سیر خود کرائیں گے. اچھا, اور وہ مان گئے؟ روحا نے خوشگوار حیرت سے کہا. جی ہاں, کہہ رہے تھے 2-3 روز میں لے جاؤں گا. ابھی کچھ کام کرنا ہے مجھے, زہرا نے مسکراتے بتایا.
ग्रेट, वैसे मुझे तुम्हारे भाई से डर लगने लगा, हर वक्त गुस्से में रहते, मैंने इन्हें मुस्कुराते अब तक नहीं देखा। रोहा ने संजीदगी से कहा तो जहरा भाई की मोहब्बत में पुरलहजे में बोली, खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरे भाई की मुस्कुराहट तो दिल मोह लेती है और इनकी हंसी रूह में ताजगी भर देती है। अच्छा चलो देखेंगे, रोहा ने हंस कर कहा तो वो भी हंसती। एडियां ताजगियां ते नीना पर नहीं है, तेरा तेल भी नहीं मोड़ना, वापस जाना आपा। 2 दिन हो गए तो सलार की शक्ल देखने को तरस की, और इन दिनों में इसके दिलो रूम में मजीद समा गया था। इसे पता भी नहीं चला, इसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी, मगर पत्थर दिल था शायद। रोहा ने इसे स्टोन मैन का लकब दे दिया था। फजर की अजान के साथ ही इसकी आंख खुल गई, कुछ देर वो बिस्तर पर लेटी रही, फिर उठकर मुँह हाथ धोया और बीबी जान के कमरे में आ गई। वो नमाज से फारिग होकर बैठी थी और तस्वीर पढ़ी थी। बीबी जान ने इसे देखते मुस्कुराकर बाहें फैला दी। वो मुस्कुराती भी इनकी बाहों में समा गई, इसकी पेशानी चूमी और इनकी गोद में सरक कर लेट गई। वो इसके सिर की बारे में हाथ फेरने लगी। रोहा ने सुकून से आंखें मोड़ ली, ये देखे बगैर के सालार साइड पर पीछे बेड पर लेटा इसे देख रहा था। वह नमाज के बाद अक्सर बीबी जान के कमरे में आकर लेट जाता था। रूही थी जी बीबी जान, वो आहिस्ती से बोली, तो खुश तो है ना यहाँ? रूही थी जी बीबी जान, वो आहिस्ती से बोली, तो खुश तो है ना यहाँ? जी बीबी जान, मैं बहुत खुश हूँ, आप सब तो बहुत अच्छे हैं, इसने ईमानदारी से जवाब दिया। सलार से नाराज़ तो नहीं है ना? जाने की बीबी जान सलार की वहाँ मौजूदगी में से जानना चाह रही थी। नहीं तो, वो तो बहुत अच्छे हैं, जो इंसान अपनी जान की परवाह के बगैर अपने घर और ख़ानदान के आला आबरू की तरफ उठते कदम उखाड़ फेंके, बढ़ते नापाक हाथ तोड़ डाले, मैली निगाह को झुकने पर मजबूर कर दे। वो शख्स तो बहुत ही अच्छा और प्यारा हुआ ना बीबी जान, मुझे इनसे कोई गिला नहीं, मैं इनसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन क्या थी? लेकिन वो सबसे बल्कि मुझसे नाराज़ रहते हैं। मैंने ऐसा क्या किया बीबी जान? और वो मामा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? रोहा ने संजीदगी से सवाल किया। सलार जो आंखों पर बाजू रखे इसे देख रहा था, बेचैन और बेकरार हो गया। अरे नहीं थी रानी, वो नफरत नहीं करता, वो तो सबसे प्यार करता है, बस ज़रा उलझा हुआ सा रहता है। ठीक हो जाएगा, तो इसकी तरफ से अपना दिल मैला ना कर। बीबी जान ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मेरा दिल मैला नहीं है, उजला हो गया सलार की वजह से, क्योंकि वो इस दिल में समा गया, प्यार बन गया। रोहा ने दिल में कहा, बीबी जान आप क्या पढ़ती हैं नमाज के बाद? दुआएं, सबके लिए दुआएं मांगती हूँ, शुक्र की तस्बीह पढ़ती हूँ कि इस पाक ज़ात ने हमें हर नेमत से नवाजा। तू भी दुआ मांगा कर। मैंने तो कभी दुआ नहीं मांगी, सो अपने एग्ज़ाम्स के दिनों में कि अल्लाह मियाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा करवाएगा, मुझे बहुत अच्छे ग्रेड से लवाइएगा इम्तिहान में। क्या इसे भी दुआ कहते हैं बीबी जान? वो बहुत मासूमियत से बताती, सवाल पूछती। सलार को 7-8 वर्ष की बच्ची दिखाई दे रही थी इस वक्त। अल्लाह को मुश्किल में पुकारना, इससे कुछ मांगना, तलब करना, चाहना दुआ ही तो है। मांगने के तरीके और अंदाज जुदा जुदा है। हर कोई अपनी मन मर्जी की ज़रूरत के मुताबिक मांगता है, पर मांगता है इसी सोने रब से, हम सब इसी से मांगते हैं। बीबी जान ने रसानियत से जवाब दिया, और फिर भी बेसुकून रहते हैं ना बीबी जान? ये तुझे कैसे पता? बस पता है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो अल्लाह से मांग तो लेते हैं, पर वो अल्लाह पर यकीन नहीं करते कि वो इनकी मांग पूरी कर देगा, इनकी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्श देगा। एतमाद, भरोसा और यकीन कामिल तो दुआ की बुनियाद है, वही ना हो तो दुआ तो रायगा चली गई ना बीबी जान। रोहा ने संजीदगी से कहा, उठकर बीबी जान का चेहरा देखने लगी, जो उसकी बातों से मुतासिर नजर आती। हाँ, तुझे तो बहुत समझदारी की बातें करनी आती, किसने सिखाई तुझे ये बातें? बीबी जान ने इसके चेहरे को छूते प्यार से पूछा। किताबों ने और लोगों के रवैयों ने, शायद लोगों के रवैये ने ज़्यादा सिखाई है। और कितनी अजीब बात है ना बीबी जान, कि मैंने ना तो कभी अल्लाह से कुछ मांगा, ना ही कुछ इसने मुझे बिना मांगे दिए। इसका कभी शुक्र अदा किया, फिर भी वो कितना मेहरबान है ना मुझ पर, अपनी इतनी सारी मखलूक में से मेरी छोटी छोटी ज़रूरत नहीं भूलता, और अल्लाह तो एक ही है, फिर भी मैं इसे भूल जाती हूँ। रोहा ने संजीदगी और नदामत से पुरलहजे में नजर झुकाकर कहा, तो सलार इसका ये रूप या अंदाज़े गुफ्तगू देखकर हैरत ज़दा रह गया। वो दर हकीकत क्या थी? मासूम, मुअम्मा, मिस्ट्री या शायद कोई ड्रामा? वो समझ नहीं पा रहा था। बहरहाल जो भी था, वो इस वक्त रोहा हसन के ख्यालात से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका, बल्कि बहुत दिलचस्पी से इसे देख और सुन रहा था। ना मेरी सोनी, मुझे नहीं लगता कि तू इसे भूल जाती है। मासूम लोगों के दिल में अल्लाह हर वक्त बसता है। नमाज तो आती है ना तुझे? पता नहीं, बरसों हो गए, कभी पढ़ी नहीं। वह नदामत से पुरलहजे में सच्चाई से बोली, और जब कभी पढ़ना चाहिए तो मम्मा ने कहकर इरादा तोड़ दिया कि एक आध नमाज पढ़ के कौन सा तुम्हारी सारी कज़ा नमाज़ें अदा हो जाएंगी, एक नमाज पे तो बख्शिश नहीं हो सकती। जुहा तो झल्ली है, खुद तो दीन से आ रही थी, औलाद को भी दीन से दूर कर दिया। बीबी जान बोली, लहजा तासुब ज़दा था। बख्शिश तो एक सजदे पे भी हो जाती है, माफ़ी तो एक आंसू के एवज़ अदा हो सकती है, और तौबा, तौबा तो नेकी के इरादे और बुराई को तर्क करने के सच्चे ख्याल और एहसास पर कबूल हो सकती है। फिर हम लोग इस्लाम को अल्लाह से राब्ते और ताल्लुक़ को न जाने इतना मुश्किल बना के क्यों पेश करते हैं? शायद अपनी कमज़ोरियों पर काबू नहीं पा सकते, इसलिए नहीं चाहते कि दूसरे लोग इनके आगे निकल जाएं। माफ़ी और तौबा के रास्ते पर चलकर खुद को सुधार ले। गलत काम करने के लिए हमें अपने जैसे गलत सोच और किरदार के हामिल अफराद की ज़रूरत होती है ना। रूहा ने नहायत संजीदगी से कहा, तो बीबी जान ने इसका चेहरा चूम लिया। अल्लाह नजरे बद से बजाए, तू तो हीरा हीरा, इतनी समझदार है मेरी पोती। वाह मेरे सोने रब्बा, शुक्र है तेरा। बीबी जान, मेरा दिल चाहता है नमाज़ पढ़ने को, लेकिन शर्मिंदगी होती है अल्लाह के सामने जाते हुए। अल्लाह में जब मुझसे सवाल करेंगे कि तुमने इतनी ढेरों नमाजें क्यों कज़ा की, तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो नदामत और मासूमियत से पुरलहजे में बोलती, दिलों में प्यार की कंदीलें जगाती जा रही थी। अगर बेनमाजी थी तो इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं था।
تو خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ اللہ تو اپنے ایک آنسو اور ایک سجدے پر بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، پھر کیوں اس کے دربار میں جانے سے گھبراتی ہے؟ بی بی جان نے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت بھرے لہجے میں بولا تو وہ دھیمے انداز میں گویا بھی بی بی جان، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا کہ شیطان اس کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں اس نے نہ فجر کی نماز پڑھی، نہ ظہر کی، نہ عصر، مغرب، نہ عشاء کی۔ یہ دیکھ کر شیطان بولا میرے اور تیرے راستے اب سے جدا ہیں۔ اس آدمی نے وجہ پوچھی تو شیطان بولا میں نے آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے مجھ پر لعنت بھیجی۔ تو نے ایک دن میں اتنے سارے سجدے نہیں کیے، وہ بھی آدم کے رب کو، اللہ کو۔ مجھے تیرے انجام سے ڈر لگ رہا ہے۔ بس بی بی جان، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ میاں میری اپنے دربار میں غیر حاضری کا حساب نہ مانگ لے۔ روحا میری دھی، میری رانی، تو بڑی نیک روح ہے، تجھے تو اللہ سائیں تیری سچی سوچ پر ہی جنت میں دے دیں گے۔ بی بی جان اسے فرتے محبت اور مسرت سے اپنی آغوش میں بھر کر چوم لیا۔ بی بی جان، میں ذرا زمینوں کا چکر لگا لوں، پھر ناشتہ کر کے انہیں لے جاؤں گا سیر کو۔ سلیر حسین کی آواز پر روحا ایک دم سے بی بی جان کے آغوش سے نکلی۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ ایک نگاہ اس کے حیرت زدہ سندر چہرے پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ یہ کب آئے تھے؟ روحا نے بی بی جان کا چہرہ تکتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو تیرے آنے سے پہلے ادھر لیٹا تھا، تجھے پتہ نہیں چلا کیا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر لایا۔ چل خیر ہے، جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، تم تیار ہو جانا، سالار تمہیں سیر کرانے لے جائے گا۔ بی بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ فون تو لازمی لے کے جائے گا۔ روحا نے ہاف سلیوز والی لائٹ پنک کلر کی شرٹ اور سفید جینس کی پینٹ زیب تن کی، سیاہ رنگ کی ہیل والے شوز پہنے بے حد دلکش اور روح میں سما جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ زوہا نے اسے شروع سے لڑکوں والے ڈریس پہنائے تھے اور اسے بھی یہی لباس پہننے کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے اس کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ وہ تھی بھی گلابی مائل سفید رنگ کی حامل، صحت مند جسم، سیاہ آنکھیں جن میں معصومیت اور ذہانت کی چمک تھی، سیاہ سلکی بالوں کی آبشاریں، احمری لب موتیوں کی طرح چمکتے، سفید دانت جس کی مسکراہٹ کال بھی دل و بیس بناتے تھے۔ قد مناسب تھا سلار کے تو وہ کندھے سے بھی نیچے آتی تھی، ہیل پہن کے وہ اس کے کندھے کے برابر ضرور آ گئی تھی۔ بنا کسی میک اپ کے اپنے قدرتی حسن میں بہار جیسے کھلے تازہ گلاب جیسی کومل نرمل تھی۔ اس پر مزاج کی سادگی اور فطری معصومیت نے اس کی دلکش سراپے کو چار چاند لگاتی تھے۔ سلار حسین جیپ کے پاس کھڑا اس کا اتنا انتظار کر رہا تھا، وہ آئی تو اس کا یہ مغربی روپ دیکھ کر وہ ایک بار پھر وہ غصے میں آ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے معصوم حسن پر غیر مردوں کی نگاہیں پڑے، جب اس کو دیکھتے بول پڑا، تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں ہے؟ نہیں ہے، آپ لا دیں۔ روحا نے جواب دے کر ساتھ اس سے فرمائش بھی کر دی۔ سلار نے حیرت سے اس کی اس جرأت کو دیکھا، مگر وہاں تو معصومیت چھلک رہی تھی۔ اس کی معصومیت تو دھیرے دھیرے اس پتھر سے آدمی کو اندر سے ہلا رہی تھی، اس میں دراڑیں ڈال رہی تھی۔ وہ بہت بے بس ہوتا جا رہا تھا اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کے آگے۔ پتہ نہیں یہ زوہا بیگم کی بیٹی ہو کر اس قدر معصوم کیوں ہے یہ بنی ہوئی ہے، وہ الجھتا جا رہا تھا۔ ابھی تو زہرا سے لے کر پہن لو، اس کا لباس تمہیں پورا آئے گا۔ سوری، میں کسی کی اترن نہیں پہنتی، یہ لباس جیسا بھی ہے میرا اپنا ہے، مجھے یہی اطمینان بہت ہے۔ روحا نے سنجیدگی سے کہا تو اس کی اس حد تک صاف گوئی پر وہ تب کیا حیرت تھی اس کی جرأت پر، اور سلار حسین جس کے سامنے سوا بی بی جان کے کسی کو بھی کھل کر بات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، اس کے سامنے ایک لڑکی کتنی آسانی سے بڑی بات کہہ دیتی تھی۔ تیز ہوا سے اٹھ کر روحا کے بال سلار کے چہرے کو چھو گئے اور مزید جھنجلا کر سختی سے بولا، اپنی یہ آوارہ زلفیں باندھ کر رکھا کرو، ہر طرح سے تنگ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا، جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی تمہارے بال تیر رہے ہوتے ہیں۔ ایکسکیوز می، آپ کے گھر کا کھانا میں نہیں پکاتی، غصہ کسی اور بات پر، اور خواہ میرے بالوں کو نشانہ بنا رہے۔ روحا نے برا مناتے ہوئے اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا تو کھجل سا ہو گیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، غصہ واقعی سے کسی اور بات کا تھا، شاید اس کے سامنے خود کو بے بس ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جب بھی ذرا سی باتوں پر الجھ رہا تھا۔ بیٹھو، یہ کہہ کر وہ جیپ میں سوار ہو گیا۔ جی نہیں، اگر آپ نے مجھے اسی طرح ڈانٹنا ہے نا تو پھر میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، وہ بھی ضد پر اڑ گئی۔ مت جاؤ، بی بی جان کی خواہش تھی، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی بد دماغ لڑکی کو سیر کرانے کا۔ جہنم میں جاؤں تم، وہ غصیلے لہجے میں بولا اور تیزی سے جیپ سٹارٹ کر کے حویلی سے باہر لے گیا، ساتھ ہی روحا کا دل بھی اداس ہو گیا۔ لمیاں، آپ نے اسٹون مین کے لیے میرے دل میں پیار کو جگا دی، تو مجھے پسند بھی نہیں کرتے، پیار تو بہت دور کی بات ہے۔ روحا نے افسردگی سے سوچا، اندر چلی گئی۔ روحا، تم گئی نہیں سالار کے ساتھ؟ بے چینی سے دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ بی بی جان اور زہرا الگ حیران تھی۔ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جہنم میں جاؤ، انہیں میرے اس لباس پر اعتراض ہے، روحا کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ تم ہی جنم جی جا پھر۔ سلار شام کو واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں 2 شاپنگ بیگز تھے جس نے لاؤنج میں بیٹھی روحا کے سامنے لا کر رکھ دی۔ اس میں کچھ ڈریسز ہے، تمہارے لیے چیک کر لو، فٹنگ وغیرہ کا مسئلہ ہو تو بیجی سے کہہ دینا، وہ درجن سے کہہ کر درست کروا دیں گے، میں اندارے سے خرید لا۔ آپ شہر گئے تھے؟ روحا نے حیرت سے اسی اور شاپنگ بیگز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے استفسار کرتا۔ وہ کچھ نہیں، تھینکس، میں یہ ڈریس پہن کر دیکھتی ہوں۔ وہ چانے کے سلار کو الجھی ہوئی سی دکھائی دے رہی تھی، شاپنگ بیگز اٹھا کر جانے لگی۔ روحا کو بہت حیرت ہو رہی تھی، سلار صبح تو غصے میں سے سنا کر چلا گیا، اب اس کے لیے 5 بہت خوبصورت ریڈی میڈ سوٹ خرید لایا تھا۔ اس کی چوائس بہت اچھی تھی، روحا نے ڈریس پہننے کے لیے منتخب کر لیا۔ ہلکے نیلے رنگ کا جارجٹ کا ہلکے کام والا شلوار سوٹ تھا، وہ نہا کر لباس پہن کر تیار ہوگی تو اس کے لیے اپنا آپ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ وہ بہت مختلف، بہت حسین و دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی لاؤنج میں آگے جہاں سلار چائے پینے کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر ریموٹ سے چینل سرچ کر رہا تھا، روحا نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا، سلار دیکھیے تو، میں نے آپ کا لاوا ڈریس پہنا ہے۔
سلار نے نگاہ ٹی وی سے ہٹا کر اس کی جانب کی تو ایک لمحے کو پل کے جھپکنا ہی بھول گیا. دل میں بہت میٹھا میٹھا سا گیت چھڑا تھا. وہ نیلے آسمان کی پیشانی پر چمکتے چاند کی مانند اپنی چاندنی بکھیرتی صورت لی اس کے سامنے تھی. اس لباس میں تو اور بھی حسین دل نشین لگ رہی تھی. دھڑکنوں میں بولتی روح میں جذب ہوتی ہوئی چاندنی. کیسی لگ رہی ہوں میں؟ روحا نے اس کے پاس آ کر پوچھا. وہ تو بس اس کی اس دلکش سراپے کو تکے جا رہا تھا. بتائیں نا. روحا نے اسٹارٹ کیا تو وہ چونک گیا اور خود کو سرزنش کرنے لگا. کسی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسی فضول حرکت کر رہا ہے وہ؟ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ یہ ڈریس آپ لائیں اور آپ ہی چاہتے کہ میں اس سے لباس پہنوں. بتائیں نا. وہ دوپٹہ لہراتے ہوئے بولی. کسی سے بھی پوچھ لو. زہرا بیجی یا آپ نہیں بتائیں گے تو میں دوبارہ اپنا وہی ڈریس پہن لوں گی. روحا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا تو کھڑا ہو کر غصے سے بولا. دماغ کھا لیا تم نے میرا. ہے سچی دماغ تھا آپ کے پاس؟ روحا نے حیرت اور معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تو سلار نے سے گھورا مگر اس پر متعلق اثر نہ ہوا اور اس کے گھورنے کو اور کہنے لگی. میں تو سمجھی تھی کہ آپ کی کھوپڑی میں صرف غصہ اور بھوسا بھرا ہے. اچھا. اور وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا تو وہ ڈر گئی. اور آپ اچھے خاصے پیارے ہیں اگر غصہ نہ کریں تو. ہر وقت نیم اور کڑوے کریلے چباتے رہتے ہیں. گھر میں بھی سب آپ سے ڈرے سہنے میں رہتے ہیں اور باہر بھی. آپ کو نرمی سے پیار سے بات کرنا چاہیے. سنو لڑکی. سلار نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا. وہ بہت بری طرح سے اس کا ضبط اور صبر آزما رہی تھی. مجھے اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں. میں تمہاری لڑکی ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ جاؤ اپنی شکل گم کرو یہاں سے ورنہ خرچ ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں. میں کوئی کرنسی نوٹ نہیں ہوں کہ خرچ ہو جاؤ. روحا نے کہا تو الجھ کر غصے سے بولا. شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ. میں تو جائے تھی یہاں سے. آپ نے روکا تھا مجھے. آپ کو تو ایک لڑکی سے ایک مہمان سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. آپ اس طرح بے عزت کرتے ہیں اپنے گھر آئے مہمان کو. پڑھے لکھے جاہل تعلیم یافتہ گوار ڈگری ہولڈر اجڑ اور صنعت یافتہ پینڈو وحشی کہیں کے. وہ غصے سے بولتی چلی گئی. چنگیاں سنائی انو. روحا. سلار کا ہاتھ اٹھاتا اور روحا نے ڈر کے مارے ایک دم سے آنکھیں میچ لی. اس کی حرکت پر سلار کا غصہ ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کے غصے سے اٹھا ہاتھ دھیرے سے روحا کے گال پر آ کر ٹھہر گیا. روحا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دی. سلار کا دل اس کی معصوم صورت اور حیرت میں ڈوبی آنکھوں کو دیکھ کر موم ہو گیا. اس کے اندر جیسے زلزلہ سا آ گیا. تمہاری یہ معصوم صورت مجھے روک دیتی ہے ورنہ تم نے جو کچھ کیا ہے کہا ہے اس کی سزا بہت سنگین دے سکتا ہوں میں تمہیں. آئندہ خیال رکھنا بیبی ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا. تو اب کون سا اچھی طرح پیش آ رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی پڑی. تم میرا ضبط آزما رہی ہو اور اگر میں کچھ کر بیٹھا تو مجھ سے گلا مت کرنا. چلو جاؤ یہاں سے. سلار نے مانی کے اس لہجے میں کہا. وہ سہمی ہوئی نظر سے تکی کہ وہ ٹیلی فون کی بیل بجنے پر فون سننے چلا گیا. روحا نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور سلار کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں دھڑکنوں میں اتار لیا. سلار کے بھاری مردانہ ہاتھ کی حدت اور لمس کی اپنے گال پر محسوس کر کے اس کے وجود میں زندگی سے دوڑ گیا اور وہ مسرور سے مسکرانے لگی. فون مینا ریسیو کر چکی تھی. سلار چند لمحوں بعد واپس آئے تو اسے وہیں کھڑے دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولا. تم ابھی تک ادھر ہی کھڑی ہو؟ روحا نے آنکھیں نہ کھولی. سوری ہو کیا کہہ کے گیا تھا میں تم سے؟ سلار کی غصیلی آواز پر روحا نے پٹ سے آنکھیں کھولی. وہ خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا. وہ ڈر کر ایک دم سے دوڑ لگا کر اپنے کمرے کی طرف گئی. یہ دیکھے بغیر کہ اس کی اس حرکت پہ اس پتھر کے ہونٹوں پر بھی مسکان پھیل گئی تھی. دل دا چنگا تے منہ نہ ہر ٹائم ڈاگ بن کے رکھدا. ہر ٹائم انہوں وڈو وڈو پئی جاندا. زوہا نے روحا کو واپس آنے کا حکم صادر کر دیا تھا. احد اپنے دوستوں کے ساتھ شراب کے نشے میں خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے گرفتار ہو گیا. ایک رات اور ایک دن حوالات میں گزار کر حسن کے اثر رسوخ کی وجہ سے باہر آیا تھا. حسن نے زوہا اور احد دونوں کو خوب سنائی. زوہا کو اس کے سرکل کی 2-3 بیگمات نے احد کی حوالات جانے کی بابت سوال جواب کیا تو زوہا کو بہت شرمندگی کا احساس ہوا. زوہا بیگم عزت سب سے بڑا سٹیٹس ہوتی ہے. اب تو اس بات کو سمجھ لو. تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہونی چاہیے تھی. اب بھی وقت ہے انہیں سنبھالو. اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لو. حسن نے ان سے فون پر کہا تھا کیونکہ وہ لندن میں تھے اور یہاں ساری صورتحال ان کے لیے پریشانی اور پشیمانی کا باعث بن گئی تھی. مگر وہ زوہا ہی کیا جن کی بات مان جائے. ہاں وہ دبئی کا دورہ مختصر کر کے واپس لوٹ آئی تھی. احد کی وجہ سے روحا کو بھی واپس طلب کر لیا. امینا کو انہوں نے فون پر روحا کو واپس بھیجنے کا کہا تھا. اب تم بھی کوئی چاند نہ چڑھا دینا. بس بہت ہوگی گاؤں یاترا. فوراً واپس آؤ. زوہا نے روحا کو موبائل پہ کال کر کے کہا. مما مجھے تو ہفتہ بھی نہیں ہوا یہاں آئے ہوئے اور میں وہاں کر کیا کروں گی؟ بوری ہوں گی نا. روحا نے منہ بسور کر کہا. وکی ہے نا یہاں. تمہارے جانے سے وہ بور ہو رہا ہے. جانتی ہوں نئے ماڈل کی کار خریدی ہے اس نے اور تمہارے ساتھ آؤٹنگ پر جانے کے لیے بے چین. اور تمہارے ان پینڈو رشتہ داروں کا رویہ کیسا تمہارے ساتھ؟ تمہیں کچھ برا بھلا تو نہیں کہتے؟ زوہا نے تیزی سے اپنی بات کر کے پوچھا تو اسے سلار کا رویہ یاد آ گیا. نہیں مما سب بہت لونگ اور کیئرنگ ہے. اوکے تم واپس آنے کی تیاری کرو. 2-4 دن سے زیادہ نہیں سمجھی. زوہا نے یہ کہہ کر موبائل آف کر دیا. سالار. روحا کے لبوں پر بے اختیار اس کا نام مچل گیا جسے شروع دن سے بے عزت کرنے ڈانٹنے نظر انداز کرنے پر کمر بستہ تھا. وہ اسے اپنی روم میں بس آ چکی تھی. دل کے سنگھاسن پر بٹھا کر اس کی پرستش کرنے لگی تھی اور اس پتھر جیسے شخص کو تو شاید اس کی دلی جذبات کی خبر تھی نہ احساس. دل ایک دم سے افسردہ ہو گیا. سالار پتر روحا کی واپسی کی ٹکٹ لا دینا. دوپہر کو موسم بہت خوشگوار اور تھا اسی لیے سالار جلدی حویلی واپس آ گیا. ارادہ تھا کہ روحا اور زہرا کو سیر کرانے لے جائے گا. آتے ہی مینا نے اس سے کہا تو حیرانگی سے بولا. کیوں؟ کیا وہ واپس جانا چاہتی ہے؟ وہ تو نہیں جانا چاہتی پر اس کی ماں کا فون آیا تھا. وہ کہتی کہ روحا کو واپس بھیج دیں. امینا نے بتایا. جب وہ نہیں جانا چاہتی تو آپ کیوں بھیجنا چاہتی ہیں اسے؟
اس کی ماں نے بلایا، اداس ہو گئی ہوگی اس کے بغیر، امینا نے کہا تو برمی اور تن سے بولا۔ جانتا ہوں اس کی ماں کو کتنی سگی ہے وہ اس کی۔ جو ماں اپنے کم سن بچوں کو نوکروں کے سپورٹ کر کے اپنی خواہشات اور خوشیوں کے الگ دنیا میں مگن ہو، وہ اب کیوں اداس ہونے لگی اپنی بیٹی کے لیے؟ پر پتر اسے جانا تو ہے نا ایک دن، بی بی جان نے سمجھانا چاہا۔ ہاں مگر روحا کی مرضی کے بغیر کوئی اسے واپس نہیں بھیجے گا، بول دیجیے گا اس کی ماں کو بھی، وہ بھی واپس نہیں آئے گی۔ سلار نے اسی درشت اور سپاٹ لہجے میں کہا، یکا کہ اس کی نظر سامنے اٹھی تو دروازے میں روحا کو کھڑے دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کے دیکھنے پر باہر نکل گئی۔ سلار بھی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ سنو، سلار نے اسے جاتے دیکھ کر آواز دی۔ جی؟ وہ رک کر معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے لائبے سفید اور کاسنی شلوار قمیص دوپٹے میں بہت پیاری، دلکش اور معصوم و منفرد دکھائی دے رہی تھی۔ سلار نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ ادھر آؤ۔ سلار نے اپنی جگہ پر ہی رکتے ہوئے اسے بلایا، مگر وہ الجھن میں اس نظروں سے اسے دیکھتی وہیں کھڑی رہی کہ جانے اب وہ کیا کہہ دے، ہر وقت تو انگارے چباتا رہتا تھا۔ آئی سیڈ کم ہیئر بیبی۔ سلار نے قدرے نرم لہجے میں کہا تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی چلتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ تم واپس کیوں نہیں جانا چاہتی؟ آپ نے میری واپسی کے سارے راستے بند کر دیے، آپ کے بغیر اب میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی۔ روحا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے دل میں مخاطب کر کے کہا، کچھ پوچھا ہے میں نے، سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ روحا نے معصومیت سے سوال کیا۔ صرف سچ۔ سلار نے اس کی معصومیت پر فدا ہوتے ہوئے کہا۔ سلار صاحب کننے کی بڑی فدا ہونا تو دی معصومیت ہے۔ سچ یہ ہے کہ میں وکی سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ ماما کا ملنے والا ایک دم کھٹیا آوار ہے، بہت دولت مند ہے، ماما اس کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی ہے، بٹ آئی ڈونٹ لائک ہم۔ ماما کے سارے ملنے جلنے والوں میں بہت عجیب ہیں، روپے پیسے کی شو آف کرنے والے، بناوٹی سے مصنوعی پیار و ہمدردی جتانے والے۔ وکی تو بہت ہی واہیات ہے، اتنی لڑکیوں سے فلرٹ کر چکا ہے ایک وقت میں، کئی 100 لڑکیوں سے افیئرس چل رہے ہیں اس کے، مجھے گھن آتی ہے اسے۔ ایگزام سے فارغ تھی تو اچانک مجھے آپ کے گاؤں آنے کا خیال ہے، مجھے گاؤں دیکھنے کا شوق بھی تھا اور آپ سب سے ملنا بھی چاہتی تھی کیونکہ پاپا بی بی جان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی چھٹیاں آپ کے پاس یہاں گاؤں میں آپ سب کے ساتھ آ کر گزاروں۔ پہلے ماما نے منع کر دیا، پھر خود ہی مان گئی، شاید وہ دبئی جا رہی تھی اس لیے مجھے گھر میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی، تو انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ میں وکی سے بچنا چاہتی تھی اور آپ سب سے ملنا چاہتی تھی، یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے۔ سلار اس کو بغور دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر آنکھوں میں سچائی اور معصومیت چمک رہی تھی۔ وہ اس وقت اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی، اتنا کوئی بے قرار سا ہو گیا، بس اس کے چہرے کو دیکھے چلا جا رہا تھا۔ تھینکس، آپ نے مجھے جانے سے روک دیا۔ اسے مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر خاموش دیکھ کر وہ خود ہی بول پڑی، لیکن کب تک روک سکوں گا؟ کیوں؟ ایک دن تو تمہیں واپس جانا ہے نا، آپ مجھے جانے دیں گے کیا؟ کتنا مان یقین اور اپنائیت بھرا سوال تھا روحا کا۔ سلار حسین جیسا پتھر شخص لمحے بھر میں پاش پاش ہو کر ٹھہر گیا تھا، مگر اس کے سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پتہ نہیں، وہ الجھ کر رہ گیا۔ دل اس کی معصومیت تو حیر سے اٹھتی گرتی پلکوں کے جال میں پھنس رہا تھا، مچل رہا تھا۔ پھر اب کیوں روکا؟ اس کے جواب پر وہ بجھ گئی۔ سوال کیا تو اس کا جواب ہنوز وہی تھا، پتہ نہیں۔ اور شاید روحا کو پتہ چل گیا کہ وہ ایک پتھر سے سر پھوڑی ہے، وہ اپنا آپ لہو لہان کر بیٹھے گی، مگر اس اسٹون مین پر اس کے کسی جذبے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا یہاں رکنا بیکار ہے۔ وہ خاموشی سے پائیں باغ کی جانب چل دی۔ میں ایک دن بعد واپس جاؤں یا 1 ماہ بعد جاؤں، وکی تو وہیں موجود ہوگا، وہاں کے حالات ویسے ہی رہیں گے، اور ماما وہ اپنی مرضی کر کے ہی دم لیں گے۔ اگر مجھے وکی کو ریجیکٹ کرنا ہے تو ہمت کر کے ماما سے کہنا ہوگا، پاپا ہے نا میرے ساتھ۔ ماما ان کی اور میری مرضی کے بغیر مجھے وکی سے کیسے منسوب کر سکتی ہیں؟ اتنے دن تک یہ خوف اور ٹینشن میں کیوں اپنے سر پر سوار رکھوں کہ کل کیا ہوگا، جو ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ میں اب نہیں ڈروں گی، سلار میرا مقدر نہیں بن سکتے تو نہ سے، لیکن میں خود کو وکی جیسے شخص کے ہاتھوں پر بات بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میری زندگی اتنی بے مول نہیں ہے کہ مجھے اپنے حق کے لیے بولنا ہوگا۔ ہاں میں اپنی ڈروں گی کسی سے، اللہ سے ڈروں گی تو مجھے باقی ہر ڈر خوف سے نجات دلا دے گا۔ روحا پائے باغ میں لگے جھولے پہ بیٹھی سوچ رہی تھی، خود کو سمجھا رہی تھی، سوال جواب کر رہی تھی۔ بارش ہو رہی تھی مگر روحا اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے اپنے بھیگنے کا احساس نہیں ہو پایا۔ بجلی کڑکی تو وہ ڈری نہیں بلکہ درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی سوچوں کی دنیا میں مگن تھی۔ ارے روحا کو دیکھو کیسے بارش میں بھیگ رہی ہے۔ بیجی نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اسے بھیگتے دیکھ کر کہا، میں اسے بلا کے لاتی ہوں۔ زہرا اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم پکوڑے بنا کر لاؤ، روحا کو میں بلا کے لاتا ہوں۔ سلار نے اسے جانے سے روکتے ہوئے کہا، جی اچھا بھایا۔ زہرا فوراً حکم کی تعمیل کے لیے چل دی۔ وہ سوچوں میں گم جھولے پہ بیٹھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ سلار نے حیرت سے اسے دیکھا اور قریب آ کر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے پر اسے لگا جیسے وہ رو رہی ہے، مگر بارش نے اس کے چہرے کو بھگو دیا۔ اس نے اس کے آنسوں کو اپنا بھرم رکھنا آسان محسوس ہو رہا تھا۔ روحا بارش میں کیوں بیٹھی ہو؟ روحا نے اس کی آواز پر چونک کے دیکھا۔ بارش شروع ہوگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پریشان ہو؟ سلار نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ نہیں، جب انسان کسی فیصلے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر پریشانی نہیں ہوتی، عمل اور نتیجے کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ سکون سے بولی، کیسا فیصلہ؟ میں کل واپس جا رہی ہوں۔ وہ جھولے سے اٹھتے ہوئے بولی، کیا؟ سلار کو جھٹکا لگا، وہ حیرانی سے بولا، جی ہاں، جب واپس جانا ہے تو سب کچھ فیس کرنا ہے تو پھر دیر کس لیے؟ کل بھی تو یہ سب ہونا ہے، تو آج کیوں نہ آج ہو جائے؟ اور ویسے بھی میرے یہاں آنے سے آپ بہت ڈسٹرب ہوں گے نا؟ یہ کہہ کر وہ جانے لگی اور تیزی سے بولا، کہاں جا رہی ہو؟ اپنا سامان پیک کرنے۔ اس نے رک کر جواب دیا، کوئی ضرورت نہیں، تم واپس نہیں جاؤ گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرا حکم ہے، وہ روب سے بولا۔
لیکن میں آپ کے حکم کے تابع نہیں ہوں، وہ مسکرائی۔ پھر بھی میں تمہیں روکوں گا، آپ مجھے کب تک روک سکتے ہیں؟ اپنی آخری سانس تک، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ جی؟ روحا کو اپنی سماعتوں پر یقین ہے۔ جی، مسز سلار حسین بن کے رہو گی میرے ساتھ؟ آپ؟ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ کیوں؟ آپ تو مجھے پسند نہیں کرتے، ہر وقت جو مجھ پر غصہ کرتے، روب چھاڑتے اور بس سارے گلے شکوے کر لینا، ابھی تو ہاں کر دو۔ ریلی تم نے مجھے توڑ دیا۔ ہمیشہ سے تمہیں چاہتا تھا، چچی بیگم کے رویے کی وجہ سے تم سے خائف رہا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر ادھورا سا ہوں۔ روحا مجھے مکمل کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ بہت پیار و محبت اور عزت سے رکھوں گا، خوشیاں دوں گا، شہر یا گاؤں جہاں کہو گی وہاں تمہیں گھر بنا کر دوں گا، وہیں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس نے جیت کی نرمی اور خلوص سے کہتا روحا کو خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ سٹپٹا کر بولی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس بارش میں بھیگی ہوئی تم اور بھی قیامت ٹھا رہی ہو، جب سے آئی ہو میرا صبر ضبط آزما رہی ہو، تم بہت ظالم ہو تم۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ گھبرا کر یہ کہتے ہوئے جانے لگی تو سلار اس کا ہاتھ پکڑنے کی جسارت کر گیا۔ پیار ہو گیا تم سے تو؟ وہ نظر جھکا کر بولی۔ تو اپنے پیار کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں، زندگی کے اس سفر میں میرا ساتھ دو گے؟ آپ پاپا سے بات کر لیں۔ وہ کہہ کر شرما کر ہاتھ چھڑا کر اندر کی جانب بھاگی تھی اور سرار خوش دلی سے ہنس پڑا۔ روحا حیران تھی کہ ماما نے اسے فون کر کے رزلٹ آؤٹ ہونے تک گاؤں میں رہنے کی پھر سے بخوشی اجازت دے رہی تھی، اور روحا تو خوش تھی کہ اس کی محبت اسے مل رہی تھی، سلار جیسے آدمی کو اس نے خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اوئے ہوئے، ویسے ایڈا سیدھا سارا کچھ نظر نہیں آ رہا جڈا سیدھا ہو رہا ہے انہیں۔ پاپا کا فون آیا تھا، بہت خوشی سے بات کر رہی تھی۔ بیٹا تمہاری بی بی جان کیسی ہیں؟ حسن احمد نے پوچھا۔ وہ بہت اچھی ہیں، بہت لونگ اور شفیق ہے۔ پاپا آپ بی بی جان سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ بیٹا دل تو بہت چاہتا ہے ان سے ملنے کو، مگر مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، مجھ سے ناراض بھی تو ہے نا۔ نہیں پاپا، وہ ماں بھلا مائیں بھی کبھی اپنی اولاد سے ناراض ہوتی ہیں؟ بی بی جان تو آپ کو بہت پیار کرتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، ایک ہی تو بیٹے ہیں آپ ان کے، اور آپ نے بھی انہیں برسوں کی جدائی کا غم دے رکھا ہے۔ پلیز پاپا آ جائیں، وہ آپ کو دیکھیں گی تو فوراً آپ کو معاف کر کے گلے سے لگا لیں گی۔ روحا نے سنجیدگی سے کہا۔ انشاءاللہ میں جلد آؤں گا، اب تو میری بیٹی بھی میری ماں کے پاس ہے، ایک تمہاری ماں ہے، کاش وہ بھی بی بی جان کی طرح اپنی اولاد کی تڑپ رکھتی۔ حسن نے سنجیدگی سے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو وہ جلدی سے بولی۔ او پاپا، آپ ماما کو بی بی جان سے کمپیئر مت کریں، ماما اور بی بی جان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ماما زمین ہے اور بی بی جان شفقت و محبت کا آسمان ہے، جو زمین کو بھی اپنی رحمت سے جل تھل کر دیتا ہے۔ سچ پاپا، بی بی جان بہت اچھی ہیں۔ اور سالار کیسے؟ وہ بھی بہت اچھے ہیں، مگر غصے کے بہت تیز ہے۔ اس کا سبب بھی تمہاری ماما ہے۔ خیر روحا بیٹا، میں تمہیں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، تمہارے دادا اور دادی یعنی بی بی جان کی خواہش تھی کہ تمہاری شادی سالار سے ہو۔ میری یہی خواہش ہے کہ میرا اپنے بھائی کے گھر سے رشتہ پھر سے جڑ جائے، مضبوط ہو جائے۔ اس سلسلے میں سالار کی والدہ نے بھی آج مجھ سے بات کی ہے۔ روحا بیٹا، بی بی جان کی موجودگی میں مجھے بہت اطمینان ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی سالار سے ہو جائے۔ اور ماما؟ وہ خوشی اور حیا سے سرخ پڑتے ہوئے بولی۔ ان کی بات رہنے دو، ان کا انداز فکر ہم سے ذرا مختلف ہے۔ تم بی بی جان کو ہاں کہہ دینا، نکاح ہو جائے گا تو میں بھی وہاں آ جاؤں گا، اور پھر پوری شان سے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کروں گا۔ حسن نے سنجیدگی سے کہا تو آہستگی سے بولی۔ ٹھیک ہے پاپا، جیسے آپ کی خوشی، جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ حسن نے ڈھیروں دعائیں اس کے دامن میں بھر دی، فون بند کر کے واپس مڑی تو سرار کو کھڑا دیکھ کر سٹپٹا کے وہ اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ پورے شہر میں اعلان کرا دو کہ سلار حسین غصے کا تیز ہے، سٹون مین ہے، وحشی ہے، جاہل گوار ہے۔ سلار پلیز آپ، اس کی بات کاٹ کر چیخ کر بولی، اسے اپنی جانب کودتا پا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ سلار کے لب مسکرانے لگے، وہ جان بوجھ کے اسے ستانے کو سنجیدہ موڈ میں سے مخاطب ہوا تھا۔ دیکھ نہیں، سنجیدہ موڈ دے وچ کڑی نہ پجا دی۔ جمعے کی خوبصورت شام کو سلار حسین اور روحا حسن کا نکاح سادگی مگر نہایت وقار کے ساتھ ہو گیا۔ روحا بیک وقت خوشی اور خوف کے احساسات سے دوچار تھی۔ خوشی سلار حسین کی محبت کو پا لینے اس کے نام سے منسوب ہو جانے کی تھی، اور خوف سلار کے پل پل بدلتے سنگ دلانہ اور وحشت درشت رویے کی وجہ سے طاری تھا، اور دوسری وجہ ماما کا رویہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بی بی جان تو اس نکاح سے بہت زیادہ خوش تھی، روحا انجانے خدشات میں گھری ہوئی تھی۔ بے شک اس کے نکاح میں پاپا کی خواہش، مرضی اور اجازت شامل تھی، مگر یہ کیسی شادی تھی جس میں اس کے والدین اور اکلوتے بھائی نے شرکت نہیں کی تھی؟ اس کا دل ایک دم سے بجھ سکے، اس کو بے چینی سی لاحق ہو گئی، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اللہ میاں، میں نے پاپا اور بی بی جان کی مرضی سے شادی کی ہے، آپ تو جانتے ہیں نا اللہ میاں کہ میں سلار سے بہت پیار کرتی ہوں۔ پلیز پیارے اللہ میاں، سلار کو میرے لیے سراپا محبت بنا دے، وہ غصہ نہ کیا کرے، میری زندگی کی آخری سانس تک میرے سلار کا پیار میرا مقدر بنا دے، ان کا اعتبار میری ہستی کا وقار بنا دے۔ روحا نے دل میں گڑگڑاتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولی تو سلار کو سامنے کھڑے دیکھا۔ کاٹن کے کلف زدہ سفید کرتے شلوار میں بےحد وجیح لگ رہا تھا، اور روحا سفید اور ہلکے گلابی کامدار روسی جوڑے میں زیورات، کلیوں اور گجروں سے سجی سبری دلہن بنی اس کی خوابگاہ میں بیٹھی کوئی حور پری دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الوہی حسن کی چمک تھی۔ سلار کا پورا وجود آنکھ بنا اس کے ملکوتی حسن کو تکے جا رہا تھا۔ روحا نے سٹپٹا کر اپنی گھنیری پلکوں کی جھالک گرا دی۔ روحا، تم مجھے اتنی آسانی سے مل جاؤ گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سلار نے مدھم اور مسرور لہجے میں کہتے ہوئے اس کے روبرو بیٹھ کے اس کا نرم و ملائم دودھیا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ روحا کے پورے وجود میں اس کے مردانہ لمس کی حدت و حرارت بجلی بن کر دوڑنے لگی۔
وہ اتنا نرم مدھم اور پیار بھرے لہجے میں اس سے مخاطب تھا، اس کے بیحد قریب تھا۔ روحا کو اب تک یقین نہیں آتا، یہ سب خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جو چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں وہ آسانی سے کھو بھی تو جاتی ہیں۔ یہ روحا نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستگی سے لب کشائی کی۔ میں تمہیں کبھی نہیں کھونے دوں گا، تمہیں کھونا ہے صرف مجھ میں، میرے پیار کے سمندر میں۔ سلار نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو روحا نے حیرت سے سر اور نظر اٹھا کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ ہونٹ جو ہر وقت سپاٹ رہتے تھے، یہ زبان اس کے لیے تو زہر ہی اگلتی رہی تھی اب تک، آج امرت کیسے بن گئی؟ ہونٹوں سے پیار کے پھول کیوں کر برسنے لگے تھے تو کیا یہ سوال روحا کے دماغ میں سر اٹھائے کھڑا تھا۔ آپ تو ایسے نہیں ہیں، وہ یہی بول پائی۔ میں اندر سے ایسے ہی ہوں اور تمہارے لیے تو ہمیشہ سے ایسے ہیں۔ جھوٹ، ہر وقت تو آپ کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت، بیزاری، ناپسندیدگی کے انگارے بھرے رہتے تھے۔ اچھا تو پھر یہ جب جاننے کے باوجود تم نے مجھ سے شادی کیوں کر لی، انکار کیوں نہیں کر دیا؟ سلار نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ میں تو آپ سے پیار کرتی ہوں نا، اس کی زبان پھسل گئی۔ اچھا واقعی، ذرا ادھر دیکھو۔ سلار نے خوشی اور شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کے بے اختیاری میں کہی کی بات کی خفت سے سرخ ہوتے چہرے اس کے سندر چہرے کو اوپر کرتے ہوئے کہا، بس ایک سیکنڈ کوئی پلکیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھ سکے، پھر سے نظر چکا لی۔ وہ نرمی سے بولا، پگلی میں جانتا تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اور اگر تم نے کبھی غور سے میری آنکھوں میں دیکھا ہوتا تو تمہیں ان میں اپنی صورت، اپنی تصویر ضرور دکھائی دے جاتی۔ ادھر دیکھو میری آنکھوں میں۔ مجھے نہیں دیکھنا آپ کی آنکھوں میں، میں کوئی آئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں کہ آپ کی آنکھوں کا ایکس رے الٹرا ساؤنڈ کر کے اندر کا حال بتا دوں۔ روحا نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا تو اس کے آئی اسپیشلسٹ والے جملے پر بے ساختہ ہنس پڑا، اور روحا نے اسے ہنستے دیکھا تو اسے لگا جیسے پہاڑ سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ کتنی دلنشیں تھی اس کی سالار کی ہنسی، وہ اس کے ترنم میں کھو گئی۔ بہت معصوم ہو تم، ویسے میرے آنے سے پہلے تم کیا دعا مانگ رہی تھی؟ وہ ہنسی روک کر نرمی سے پوچھنے لگا۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ وہ شرمندگی انداز میں مسکرائی۔ تم نہ بتاؤ تو بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے میرے اپنے دائمی ساتھ کی، میری محبت بھری رفاقت کی دعا مانگی ہوگی، ہے نا؟ جی آپ کو کیسے پتا؟ روحا نے اس کے درست انداز پر حیران ہو کر سوال کیا تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خوشبو لٹاتے لہجے میں آہستگی سے بولا، تمہارے دل میں رہتا ہوں، تمہارے دل کا محرم ہوں، راز ہوں، پیار ہوں، دعاؤں اس خوبصورت دل کی، تو دل کے محرم سے دل کی بات بھلا کیسے چھپ سکتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، میرے محرمہ دلاں دیا، میری رہنمائی کا تحفہ کہاں ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو میں نہیں خرید سکا۔ سوری، کیا صرف پیار سے کام چلے گا؟ جی نہیں، روحا نے اس کی شرارت بھرے انداز پر شرما کر کہا۔ اچھا چلو یار، تم بھی کیا یاد کرو کہ کس دل والے سے دل لگا ہے۔ یہ لو، یہ تمہارے حق مہر کی رقم ہے، کیش 1,00,000 روپے نقد اور 50,000 روپے کی پرائز بانڈ بھی ہے اس میں۔ سلار نے ہنس کر کہا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل والی دراز میں ایک سفید رنگ کا لفافہ نکال کر اسے دے دیا، اور 2 سونے کے کنگن ایک مخملی ڈبیا میں نکال کر اس کی کلائی میں پہنانے لگا اور بتانے لگا کہ جانتی ہو یہ کنگن میں نے اس روز خریدے تھے جس روز میں نے تمہارے لیے ڈریسز خرید کر لایا تھا۔ یہ میرے لیے خریدے تھے؟ نہیں، ہم سائی کے لیے خریدے تھے، سلار نے اسی کے انداز میں جواب دے تو بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سلار نے بہت چاہ سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی باہوں کے ہلکے میں لے لیا۔ لاؤ مجھے بھی رونمائی کا تحفہ دو، سلار نے شوخ لہجے میں کہا۔ میں کیا دوں؟ روحا نے معصومیت سے آنکھیں چپکتے ہوئے پوچھا۔ وہ پیار جو تمہیں مجھ سے ہے، سلار نے سرگوشی کے انداز میں اس کے کان کے قریب ہو کر کہا تو وہ ہنس پڑی اور شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ سلار اس کی اس ادا پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ گزری رات سلار کی محبت اور قربت میں جتنی حسین تھی، اس کی صبح اتنی ہی بدترین تھی۔ روحا زخموں سے چور لیٹی ہوئی، ہاری بھی اپنے ادم بے جان بے روسی بیٹھی تھی۔ رات سلار نے اسے جتنی محبت اور عزت دی تھی، صبح اتنی نفرت، ذلت اور اذیت اس کے وجود میں اتارتی تھی۔ ہیں کیوں سویرے کی دورہ پہ آنو؟ بی بی جان اگر اسے اپنی قسمیں دیکھ کر نہ روک لیتی تو شاید وہ اسے جان سے مار دیتا۔ روحا کو اب سمجھ میں آ گیا تھا اس کا دل کیوں ڈرا سہما خدشات میں گھرا ہوا تھا۔ اس کا خوف کتنی خوفناک اور بھیانک شکل میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ زوہا کا فون آیا تھا اور اس کے لیے قیامت برپا کر گیا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ روحا کی نظر CLI پر ابھرتے اپنے گھر کے نمبر پر پڑی تو اس نے خوشی سے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف جانب سے سالار ریسیور اٹھا چکا تھا۔ کیسی ہو ڈارلنگ؟ زوہا پوچھ رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں ماما، روحا نے دل سے جواب دیا۔ اچھا اب زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارا آدھا مقصد تو حاصل ہو گیا، باقی میں تم اپنے معصوم حسن سے حاصل کر کے جتنی جلدی ہو وہاں سے واپس لوٹ آؤ۔ وکی تمہارا ویٹ کرو، اور ہاں اگر وکی تمہیں کال کرے تو اسے شادی کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماما مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ الجھ کر بولی، جبکہ سالار کو زوہا بیگم کی ساری بات، ساری سازش اور پلاننگ سمجھ میں آ گئی تھی۔ غصے اور نفرت کا لاوا اس کے پورے وجود میں ابل پڑا۔ روحا اسے بے وقوف بنا رہی تھی، اس کی پراپرٹی کے لیے اسے شادی کی تھی، اس نے یہ بات سالار کو روح تک سے سلگا گئی۔ او کم آن روحا، تمہیں میں نے گاؤں صرف سالار سے شادی کرنے، اس کی ساری پراپرٹی اپنے نام کرانے کے لیے بھیجا ہے۔ بہت پیسہ زمین ہے سالار کے نام، تم اپنے حسن اور اداؤں سے گوار پینڈو لڑکے کو اس قدر پاگل بنا دو کہ اپنا سب کچھ تمہارے نام لکھ دو، اور پھر تم اس پینڈو پر 3 حرف بھیج کر واپس یہاں آ جانا۔ وکی بہت دولت مند ہے، میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گی۔ مما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ روحا کے تو پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ ان کی باتیں سن کر وہ بوکھلا کر بولی۔ بی بی جان اس کے پاس سے گزری تھی، اسے پریشان دیکھ کر ہوگی۔ اوفو، ایسی لگتا ہے تمہارے آس پاس کوئی ہے۔ اوکے ہنی، پھر بات ہوگی، ٹیک کیئر بیبی، بائے۔ آخر وہی ہوا نا زوہا حسن کی خصلت تھی،
بیٹی کا حسن کیش کرانا چاہتی ہے یہ عورت، اور روحا کتنی چلاک اور مکاری سے مجھے اپنے محبت کا فریب دے رہی تھی۔ روحا بیگم تمہارے ساتھ تو میں جو سلوک کروں گا تم خواب میں بھی مجھ سے معافی مانگا کرو گی، اور زوہا حسن تم دیکھنا تمہاری سازش کے اس چہرے کا میں کیا حشر کرتا ہوں، ایک پیسہ نہیں ملے گا تمہیں بھی حویلی اور اس کے مکینوں سے۔ سالار نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، روحا کی تلاش میں نکلا تو اسے لابی میں ٹیلی فون کے قریب کھڑی نظر آئی، چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ بی بی جان اس کے پاس کھڑی تھی، کچھ کہہ رہی تھی۔ اوہ، تو زوہا بیگم کا شخص درست تھا۔ بی بی جان اور روحا کے پاس کھڑی تھی، جبھی تو محترمہ اپنی ماں سے کھل کے بات نہیں کر سکی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا روحا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ روحا کی نظر اس پر پڑی تو اس کے تیور دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس نے اس کی اور اس کی ماما کی ہونے والی اس بات چیت سن لی ہے۔ سالار کے تیور اسے سہما رہے تھے۔ آخر دکھا دی نا تم نے اپنی کمینگی اور اصلیت، سالار نے غصیلے لہجے میں چلا کر کہا، تو روحا کا دل بری طرح سہم گیا۔ آخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ سالار پتر، یہ کیا کہہ رہا تو؟ بی بی جان نے فکر مندی سے کہا۔ آپ کچھ مت بولے بی بی جان، یہ لالچی خود غرض اور مکار سازشی عورت کی بیٹی ہمیں یہاں بیوقوف بنا کر ہماری رہی سے جائیداد بھی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سن سالار، شٹ اپ، نام مت لو میرا اپنی گندی زبان سے، مکار عورت کی مکار اور چال باز بیٹی، سالار نے غصے سے کہتے ہوئے زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر جڑ دیا۔ لاندی بغیرت انسان! وہ اس ہفتاد کے لیے قطعی تیار نہ تھی، لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائی۔ بی بی جان نے اپنا دل تھام لیا۔ امینہ اور زہرا بھی اس کی آواز سن کر وہیں آ گئی اور روحا کے ساتھ اس کا سلوک دیکھ کر گنگ رہ گئی۔ سالار نے جب اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا تو وہ چیخ اٹھی، سالار بھایا نہ کرو، آپ سب بیچ میں نہ، اور تم! سالار غصے سے چیخا، روحا کو گھسیٹتا اپنے کمرے میں لے کر بڑی بے دردی سے بیڈ پر پٹک دیا۔ اس کی صدمے، خوف اور درد کے احساس سے چیخ نکل کے وہ دروازہ لاک کر کے اس پر برس پڑا۔ تو تم مجھے بیوقوف بنانے، کنگال کرنے آئی ہو یہاں، ہم؟ سالار نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر غصیلے لہجے میں کہا، نہیں، اس نے بمشکل نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹی مکار لڑکی، میں نے اپنے کانوں سے تمہاری ماں کی بکواس سنی ہے۔ سالار نے ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا، سر دیوار سے ٹکرانے کے بعد سر درد سے چکرا رہا تھا۔ تمہیں میری جائیداد اور دولت چاہیے تھی نا؟ نہیں، مجھے نہیں پتا ماما نے ایسا کیوں کہا، میں تو صرف آپ سے پیار کرتی ہوں، وہ روتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ پیار نہیں کرتی، پیار کرنے کا ڈھونگ رچاتی رہی ہوں اب تک۔ اب دیکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری ماں بھی تمہاری شکل نہیں پہچان سکے گی۔ اس معصوم صورت کا فائدہ اٹھا کر تم نے مجھے بیوقوف بنایا، دھوکہ دیا مجھے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ سالار نے اسے بالوں سے پکڑ کر بڑی بے دردی سے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولا، اسے زور سے دھکا دے کر گرا۔ روحا کی چیخیں پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ امینہ، زہرا اور بی بی جان اندر سے آتی آوازیں اور چیخیں سن کر پریشان اور خوفزدہ سی دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر سالار پر وحشت طاری تھی، اس نے روحا کو روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا۔ لاندی کمینیا، وہ کو پوچھتے لب بگاڑتا، تم یہاں سے اپنا زخمی وجود و طلاق کا کاغذ لے کر جب اپنی مما کے پاس پہنچو گے نا، تب انہیں پتہ چلے گا سالار حسین کو دھوکہ دینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جائیداد کے کاغذ آئی نا تمہاری ماں کو؟ وحشی انداز میں اس کے جبڑوں کو سختی سے پکڑے بولا تو بمشکل ٹوٹتے لہجے ربسم بولی، نہیں، اس طرح ہمارا خاندان ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گا۔ پاپا یہاں نہیں آئیں گے، بی بی جان یہاں سے تو اب تمہارا جنازہ لے کر ہی جائیں گے، سالار نے غصیلے اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ سالار پتر، تجھے رب کا واسطہ دروازہ کھول دے، نہ مار اس معصوم کو، دیکھ تجھے میری قسم ہے، دروازہ کھول، نہیں تو تم میرا مری ہوئی کا منہ دیکھے گا۔ بی بی جان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو ناچار روحا کو چھوڑ کر سالار دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے سے جو وحشت ٹپک رہی تھی، اس نے ان تینوں کو بھی خوفزدہ کر کے رکھ دیا۔ وہ تینوں کو دیکھ کر سائڈ سے ہوتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ تینوں تیزی سے اندر داخل ہوئی تو زخموں سے چور بکھری ٹوٹی روحا کو دیکھ کر صدمے میں گر گئی۔ اس کا سر اور ہونٹ پھٹتے ہوئے چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ ہائے او سالار، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ہائے او میرے ربا، میرے حسن پتر کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ یہ کیا کر دیا سالار تو نے؟ بی بی جان نے روحا کی حالت دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا اور صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ زہرا اور امینہ کے رہے اوسان بھی جاتے رہے۔ مہرماں دلا دیا، یہ تو نے کیا جس دل میں بسا تھا تو وہ دل ہی توڑ دیا، مہرماں دلا دیا۔ وہ سالار کے کمرے سے دوبارہ اسی کمرے میں آگئی جہاں سالار سے شادی سے پہلے سے ٹھہرایا گیا تھا۔ سردیوں کے تھکن اوڑھ کر زخموں سے چور بدن لیے وہ دوبارہ وہیں پر آگئی تھی۔ سالار کے پرتشدد رویے نے روحا کو توڑ ڈالا تھا، اس کا مان، بھرم، اعتبار، وقار، پیار سب کچھ خاک میں مل گیا تھا۔ میری ہی غلطی تھی کہ سٹون مین پہ اعتبار کر بیٹھی، اپنی زندگی کی خوشیاں اس سے وابستہ کر بیٹھی۔ بھلا پتھر بھی سکھ پہنچاتے ہیں؟ وہ تو صرف دکھ دیتے ہیں، زخم دیتے ہیں۔ سالار ایک جذباتی انسان ہے، پل پل بدلنے والا، پل میں پیار، پل میں آزار۔ روحا بیڈ پر بیٹھی گمسم سی سوچ رہی تھی، گلابی رنگت زد پڑ چکی تھی۔ اس قدر ذلت، اتنی توہین، بے پناہ نفرت، حد درجہ اذیت و حدت کے باوجود میں اس حویلی میں موجود ہوں، کیوں؟ سالار کا رویہ تو شروع دن سے میرے ساتھ ایسا ہی تمیز رہا ہے، پھر اس سے کسی اچھائی کی امید رکھنا ہی حماقت ہی تو ہے۔ اب جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد تو اس حویلی میں میرا رہنا بھی میری توہین ہے، مجھے چلے جانا چاہیے، مگر کہاں؟ روحا نے تھک کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ میں تو پاپا کو یہاں لانا چاہتی تھی، اب خود جا رہی ہوں، لیکن سالار نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میرا یہاں رہنا میری ذات کی محبت کی، اس رشتے کی بھی توہین ہے جسے سالار نے شک اور بے اعتباری اور بدگمانی کی آگ میں جھلسا دیا۔ میں کیا کروں اللہ میاں، اتنا بے عزت و ذلیل ہو کر، بے اعتبار اور بے وقار ہو کر کیا مجھے یہاں رہنا چاہیے؟ او گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ کیوں آ گئی میں یہاں؟ اب میں کیا کروں؟ اس سارے قصے میں میرا تو کوئی قصور نہیں، کل بھی ماما کی وجہ سے پاپا ان سب سے دور ہوئے، آج بھی ماما کی وجہ سے میں ان سب سے دور ہو رہی ہوں۔ میں نے تو کبھی ان رشتوں میں وقت ہی نہیں گزارا،
پھر بھی یہ سب میرے ذہن پہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا. سلار کے رویے کی وجہ سے محبت تو شاید میرے نصیب میں نہیں ہے. ماما کو کبھی فرصت نہیں ملی ہمارے ساتھ وقت گزارنے کی. پاپا کا دم غنیمت ہے جو کم ملتے تھے مگر پیار سے ملتے تھے. ہماری ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور اب تک رکھتے آ رہے ہیں. ماما تو ایک مصنوعی زندگی گزاری ہے. اللہ بھی مجھے ہدایت دے, راستہ دکھائیں, بتائیں کہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. خود سے سوال جواب کرتی دل و دماغ میں چھڑی چنگ سے نڈھال ہوتی, روتی روتی آخر نیند کی آغوش میں چلی گئی. امینہ اور زہرا کو اس نے خود منع کر دیا کہ اسے اکیلا چھوڑ دے. وہ اس کی مرہم پٹی کرنا چاہتی تھی مگر روحا نے بمشکل سر کا زخم صاف کروا کے بس پاؤڈر چھڑکنے کی حد تک فرسٹ ایڈ لی تھی. وہ اپنے شولڈر بیگ میں سے ایک پین کلر نکال کر پانی کے ساتھ نکل لی تھی. بی بی جان روش میں آنے کے بعد سے رو رہی تھی. سلار صبح کا نکلا رات کے حویلی پہنچا تھا. اچانک کہاں کی خاک چھان کر آیا تھا. خود بھی تھکا تھکا شکست خوردہ دکھائی دے رہا تھا. امینہ نے بی بی جان کی بے ہوشی اور موجودہ حالت کا بتایا تو فوراً ان کے کمرے کی طرف دوڑا. کچھ بھی تھا وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا. ان کی تکلیف, دکھ اور پریشانی نہیں دیکھ سکتا تھا. اور جب وہ بی بی جان کے کمرے سے باہر آیا تھا تو دنیا بھر کی تھکن اس کی چال کا حصہ بنی ہوئی تھی. ندامت کے سنگلاخ پتھروں تلے اس کا لمبا چوڑا کثرتی بدن یوں دب گیا کہ اسے سانس لینا محال ہو رہا تھا. الفاظ زبان تک آنے کا راستہ بھول گئے تھے. سارا غصہ, ساری نفرت پانی پر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. بی بی جان نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی. روحا کی ماما نے جو کچھ روحا سے فون پر کہا وہ اسی وقت انہیں بتا چکی تھی. اگر وہ ان کی سازش اور پلاننگ کا حصہ ہوتی تو فوراً بی بی جان کو سب کچھ کیوں بتاتی, جو اس کے لیے اپنے لیے بھی باعث ندامت تھا کہ اس کی ماں اس کی سوچ کتنی ستی اور لالچی ہے. وہ تو ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی. سلار حسین نے اپنے غصے اور جذباتی پن میں اس پھول سی لڑکی کو مسل کر رکھ دیا. اس کی روتی آنکھیں, زخمی وجود اب سلار کو ندامت کے اتھاہ سمندر میں غرق کر رہا تھا. وہ بے جان قدموں سے چلتا ہوا اس کے کمرے کے دروازے پہ پہنچا. دھیرے سے دروازہ پیچھے دھکیل کر اندر قدم رکھنے لگا تھا کہ روحا کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے. وہ اپنے موبائل پر اپنی ماما سے بات کر رہی تھی. کتنی حریص ہے ماما, اب کب ختم ہوگا آپ کا یہ لالچ؟ آپ نے تو اپنی بیٹی کو اپنی سازش اور لالچ کی بھیٹ چڑھا دی. کتنی دولت چاہیے آپ کو, آپ کی نیت پھٹ سکے. آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. میں نہیں جانتی کہ آپ نے مجھے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہاں بھیجا تھا. جانتی ہوتی تو کبھی یہاں نہ آتی. آج آپ کی وجہ سے ماما, آپ کی وجہ سے میرے جسم پر ہی نہیں میرے دل اور روح پر بھی زخم لگے. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. روحا مائی چائلڈ, مائی بیبی, زوہا نے اسے پچکارا. آئی ایم ناٹ اے چائلڈ ماما, نفرت ہے مجھے آپ سے, روحا نے روتے ہوئے چیخ کر کہا تو سلار ملامتوں میں گھٹتا چلا گیا. لانتی, جا کے جا خودکشی کا بغیرت انسان آ گیا. اللہ بغیرت. ایک بات سن لیں ماما, اگر سلار نے مجھے اس حویلی سے اپنی زندگی سے بے دخل کیا نا تو میں آپ کے گھر بھی نہیں آؤں گی. اور اگر سلار نے مجھے ڈیورس دے دی تو میں خود کو شوٹ کر لوں گی. ماتم کیجیے گا پھر میری لاش پر, اور قیمت وصول کیجیے گا ان لوگوں سے میری موت کی. شاید اس طرح آپ کی ہوس لالچ کو کچھ سکون آ جائے. روحا نے روتے ہوئے کہا تو زوہا غصے سے بولی. تم ہوش میں تو اپنی ماں کو یہ سب کہہ رہی ہو؟ ہاں, اس ماں کو جس نے اپنی بیٹی کو اس کی محبت کی نظروں میں گرا دیا. اس کا اعتبار وقار اس کے شوہر کی نظروں میں دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا. میں سلار سے پیار کرتی ہوں, ان سے دوری کے بدلے میں مجھے موت قبول ہے. آپ نے ان کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت بھر دی. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. ماما آئی ہیٹ یو, میں آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گی, سنا آپ نے؟ روحا نے روتے ہوئے تیز لہجے میں کہا, موبائل آف کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. سلار کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو رہا تھا. روحا کی آنکھیں جو پیار اٹھایا کرتی تھی وہی سچ تھا. وہ اپنے غصے نفرت کی آگ میں جلتا ہوا اسے بھی پوری طرح جھلسا گیا. شرمندگی تھی. یا شرمندگی رہی, جا کے ماری, جا کے لان دیا بغیرت. او میرے خدا, یہ لڑکی کیا ہے, اور میں نے اسے کتنا غلط سمجھا. یہ تو انمول ہیرا اور میں نے اسے مٹی میں رول دیا. میرے خدا, اللہ مجھے معاف کر دینا. میں نے بہت ظلم کیا اس معصوم لڑکی پر جس سے میں نے محبت کی تھی. کیسے سامنا کروں گا اب اس کا, کیسے معافی مانگوں گا میں روحا سے؟ سلار نے دل میں خود سے سوال کیا. دبے پاؤں وہاں سے چلتا ہوا ایک کمرے میں اپنے کمرے میں آ گیا جہاں کل شب اس نے روحا کی سنگت میں سہاگ رات منائی تھی. ایک رات کی دلہن کو اس نے صدی کے دکھتے ڈالے تھے. آنسو کے سیلاب اس کی آنکھوں سے جاری کروا دیے تھے. یہ کہا کہ اس نے غصے میں آ کر اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اتنی زور سے مارا کہ شیشہ چھناکے سے ٹوٹ گیا. سلار کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا. وہ ہاتھ جس سے اس نے روحا کو لہو لہان کیا تھا, اس کی یہی سزا ملنی چاہیے تھی. اپنا دماغ لہو لہان کر, لان دیا بغیرت انسان. ہاتھ تڑوا کے ہوئیے گا نا تو بھایا. زہرا اس کے لیے ٹرے میں کھانا لائیے. منظر دیکھ کر وہ چیخ اٹھی. پاپا پلیز آپ فوراً یہاں آ جائیں, ورنہ میں یہاں نہیں رہوں گی. آپ کو میری قسم پاپا واپس آ جاؤ, راحت بھائی کو بھی بھیج دے. موبائل پر حسن احمد سے بات کرتی. زہرا آنکھوں میں آنسو لی سے تک رہی تھی. اوکے پاپا, اللہ حافظ. اس نے موبائل آف کر دیا. بھٹ جائی, زہرا بھیگی آواز میں بولی. او پلیز ڈونٹ کال می بھٹ جائی, روحا نے دیری سے کہا. اچھا بھابھی جی, بھائی کو معاف کر دینا. انہوں نے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا اور میرا پورا وجود ہے کوئی اس کی تلافی. روحا نے اس کی بات کاٹ کر لہجے میں دکھ کی تلخی گھلی ہوئی تھی. وہ چپکی رہ گئی. سبھی سے شرمندہ تھی امینہ, زہرا بی بی اور سلار حسین. اس کی تو روح بے قرار ہو کر انگاروں پر ٹوٹ رہی تھی. سلار, وہ تم سے پیار کرتی, تمہیں معاف بھی کر دے گی, اسے منا لو. سلار کے دل نے کہا. وہ اسے دیکھ کر ہراسا ہوگی. اس کے ہاتھ میں موجود سفید لفافہ روحا کو موت کا پروانہ محسوس ہوتا. سلار نے بے قراری سے اس کے ویران چہرے, پریشان چہرے کو دیکھ کر اس کے قریب آ کر رکا. یہ اٹھاؤ. سلار نے ہاتھ میں موجود سفید لفافہ روحا کی گود میں پھینک کر کہا. طلاق نہیں. روحا کے ذہن میں یہ خیال آیا اور نفی میں سر لانے لگی. یہ اٹھاؤ لڑکی, سلار نے روبدار لہجے میں کہا. نہیں, مجھے نہیں چاہیے. سنا نا تم نے, میں نے کیا کہا؟
इसी लहजे में बोला, ये उठाओ अपना ज़रूरी सामान पैक करो, यहाँ से जाने की तैयारी करो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, वो हरासा होकर लिफाफा दूर फेंक कर बेड से नीचे उतरते हुए बोली। सलार को अंदाज़ा था वो क्या समझ रही। देखता हूँ कैसे नहीं जाओगी, ये मेरा हुक्म है। सलार का यही अंदाज़ था, इसे तो नाराज़ बीवी को मनाना भी नहीं आता था, उल्टा वो इसे गुस्सा दिला रहा था। जा मर जाके खसमान का लानती इंसान। हुक्म क्या समझते हैं आप खुद को? इस तरह हुक्म चला कर, चीख चिल्ला कर, डरा धमका के, मार पीट के आप दूसरों का दिल जीत लेंगे? वो भी एकदम से गुस्से में आते हुए बोली, दूसरों का तो पता नहीं, हाँ अलबत्ता इस मासूम लड़की का दिल मैं ज़रूर जीत चुका हूँ, अपनी तमाम तर सफाकियों, सख्ती और खामियों के बावजूद। सलार ने इसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराते नरम लहजे में कहा तो इसकी स्काया पलट हरकत पर वो हैरत ज़दासी से तकने लगी। मैं बहुत पहले ही आंखों की हैरत में डूब चुका और कितना डुबोगे, वो मुस्कुराते हुए एतराफ़ कर रहा था। मगर इसके ज़ख्म अभी ताज़ा थे और इतने कारी थे कि रोहा के दिल में रत्ती बराबर भी खुशी का एहसास नहीं जाता। इसे लफ्ज़ ढकोसला लगे, एहसास से आरी खोखले लफ्ज़। पगली, मैं तुझे तो छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये तलाकनामा नहीं है, हमारी इस्लामाबाद की टिकटें, हम हनीमून मनाने जा रहे हैं। मरी भूत बन के बाद दुबई, फिर स्कॉटलैंड और मलेशिया जाएंगे। मैं अपनी रोहा को खूबसूरत मुल्कों की सैर कराऊंगा। दुनिया के जिस खित्ते में कहोगी वहीं शानदार घर बना कर दूंगा। जा जाके कब्रस्तान दे विच अपना घर बना, लानती है बगैरता। पेट के ते हुण मैं हनीमून ते जाना, लख दी लाना तेरी लाश दे नाल जांदी हो। तू जा तो सही, मैं तेने फिर देखी कैसे छितर मारती। सलार ने इसको प्यार भरी नज़रों से देखते हुए नरम मगर संजीदा लहजे में कहा, कि इसकी बातों में सच्चाई तलाश करने की जरूरत महसूस नहीं हुई कि 5-6 वर्ष की बच्ची न थी जिसे खूबसूरत खिलौने तोहफे देकर बहलाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर सलार हुसैन, क्या लगता है आपको कि मैं कुछ 4-5 साल की हूँ जिसे आप चॉकलेट और कैंडीज देकर बहला लेंगे या इन लफ्ज़ों के खिलौनों से मेरा दिल जीत लेंगे? ये ख्वाब खिलौने किसी और को दिखाइए, मुझे लालच मत दीजिए। मेरा पूरा वजूद बल्कि मेरी रूह तक आपके दिए हुए जख्मों से छलनी और आपको ढोल बजाने, लुटियाँ डालने, रक्स करने की सोची। वाह, अच्छा मजाक है। रोहा ने हिम्मत करके इसकी आंखों में आंखें डालकर तलख और तंजिया लहजे में कहा। वो अंदर तक शर्मसार हो गए, से अंदाजा हो गया था कि रोहा को मनाना इतना आसान नहीं जितना आसान वो समझ रहा था। वो रोहा को हक बजा नहीं समझता था। रोहा, तुम तो प्यार करती हो ना मुझसे? आपको अपने हुस्न सलूक के बाद भी ऐसी कोई खुशफहमी है? ताज्जुब है। मैं यहाँ सिर्फ बीबी जान को इनके बेटे से मिलाने तक मौजूद हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो आसिने मेरे यहाँ आने से अपने बेटे से मिलने के हवाले से बन चुकी है वो टूट जाए और बीबी जान में जीने की उमंग बाकी न ले। आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, आपको देखकर मेरे जख्मों में दर्द उठने लगता है। रोहा ने अपनी बात मुकम्मल करते आखिर में रूखी फेर लिया तो सलार तड़प कर रह गया। रोहा, तुम जाके खसमान उखा जाके लान दीजिए, प्लीज़ जाइए यहाँ से। रोहा ने इसकी बात काट कर तेज़ और सपाट लहजे में कहा। इसके गुस्से और तशद्दुद की इंतहा तो खुद पर सह चुकी थी, लिहाजा अब इसके अंदर से सलार का खौफ ख़त्म हो गया था। वो सर झुका टिकटों का लिफाफा उठाया, ना काम वापस लौट आया और रोहा बेख्तियार रो दी। आहद ने हवालात जाकर काफ़ी सबक सीख लिया था। हसन अहमद ने भी इसे समझाया। वो बेकार काम और मुश्किलों से जान छुड़ाकर जॉब तलाश करने का सोच रहा था। हसन तो चाहते थे कि आहद इनके साथ बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन आहद का कहना तो पहले कहीं मुलाजमत करके अपनी सलाहियतों का आजमाना चाहता है। मालिक की कुर्सी पर बैठने से पहले मुलाजिम बनकर काम करना चाहता है। हसन को इसकी सोच ने खुशी और उम्मीद का एहसास दिलाया। आहद को भी अपनी मामा की ज़्यादती और लापरवाहियों का रंज था। रोहा के मामले में जो कुछ इन्होंने किया, इस पर आहद ने जोहा मामा को आईना दिखाकर शर्मिंदा करने की कोशिश ज़रूर की। और जोहा शर्मिंदा हुई थी या नहीं, इन्हें अपनी ज़्यादतियों, साजिशों और मकारियों का एहसास हुआ था कि नहीं, आहद ज़रूर बहन की मोहब्बत में बेख्तियार हवेली चला है। बहन लैके भी जाई, इतने ना छड़ के जाई। बीबी जान तो आहद के आने पर इतनी खुश थी कि आहद को अफसोस हुआ कि वो यहाँ क्यों नहीं आया पहले। मामा ने क्यों दूर रखा इन सबको इन रिश्तों से? रोहा इसके सामने आई तो इसकी हालत देखकर लम्हे भर को आहद की रूह तक लरज उठी। फटे और सूजे हुए होंठ, पेशानी पर नील का निशान और सूजन, सर के बालों की उलझी लटों में जमा खून, आंखों में बिछा सुर्ख डोरों का जाल, जैसे जाने कितने रातों को वो अपने अश्कों से भिगोती डबोती रही है। जट पड़ती रंगत और सूजी सुर्ख आंखों में फैली वीरानी तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। रोहा, आहत के लब हिले। भाई, वो दौड़कर इसके सीने से लगकर रो पड़ी। किसने किया तुम्हारी हालत? बताओ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इस दरिंदे को। ये मेहमान नवाजी की इन लोगों ने? मुझे इस जंगली का नाम बताओ। आहत का खून खोल के अपनी फूल जैसी बहन की हालत देखकर गुस्से और जज्बातीपन से बोला तो सब शर्मिंदगी से नजरें चुनाने लगे। सलार की हालत सबसे बुरी थी। इसे अब और ज़्यादा शिद्दत से अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। बाकी तो खून खराबा कराने और ख़ानदान को हमेशा के लिए तोड़ने, नफरतें पैदा करने वाला काम किया था इसने। वो अपने किए पर सख्त पशेमान था और रोहा इसे पशेमान करना चाहती थी जब इसने आहत को बुलाया था। आप लोग खामोश क्यों? बताते क्यों नहीं मेरी बहन की हालत किस जंगली ने की है? आहत अब इन सब से मुखातिब था। इन सब के तो हाथ पैर फूल गए। बीबी जान दुपट्टे पर में मुँह छुपाए रो रही थी। भाई, इन सब का कोई कसूर नहीं। वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, मेरा पाँव स्लिप हुआ था। रोहा ने झूठ बोलकर इन सबकी लाज रख ली और सलार को मजीद शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। वो खानदान और खुशियों की खातिर झूठ बोलने पर मजबूर हुई और किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता, तुम्हारी मरहम पट्टी करा देता। वाह बहनोई वाह, ये ख्याल रखा आपने मेरी बहन का। 10-12 दिन में सारा रंग रूप बर्बाद कर दिया। आज ने सलार को देखते हुए कहा। वो सलार जिसके सामने किसी को ऊंची आवाज़ में बोलने की जरूरत नहीं होती थी, आज अपने से कई साल छोटे लड़के के सामने चुप साधे शर्मसार करा था। भाई, इनका कसूर नहीं, मुझे यहाँ के डॉक्टर से इलाज नहीं कराना। आप मुझे शहर के अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइएगा। हाँ, वो तो मैं लेकर ही जाऊँगा, तुम तैयारी कर लो, हमें आज ही रवाना होना है।
आहद ने इसके आंसू साफ करके नरमी से कहा। पुत्र तू चला जाएगा इसे लेकर, बीबी जान ने रोते हुए कहा। हम दोबारा आएंगे बीबी जान, पापा आ रहे हैं ना बहुत जल्द आपके पास, आहद ने इनके पास बैठ कर कहा। क्या मेरा हसन आ रहा है? इनकी खुशी देखनी थी। जी आप हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आएंगे। आहद ने उठते हुए अपना सर इनके आगे झुका दिया। जीता रहे पुत्र, सदा सुखी रहे। पुत्र कुछ खा पी के जाता, पहली बार आया तू। ओदी भैन अड्डा कुछ खा के नहीं चली ਤੁਹਾਡੇ घरों। बीबी जान ने हाथ के सर पर दस्ते शफकत फेर कर माथा चूम कर दुआएं देते हुए कहा तो गोया बा। फिर सही बीबी जान, बहन की हालत देखकर मेरी भूख प्यास वैसे ही मर गई। आप परेशान हो, पापा बहुत जल्द आ रहे। रोहानी ने बुलाया, इसकी बात का पापा कभी नहीं टालते है ना रोहा? जी भाई। चलो तुम अपना सामान मुझे दो, मैं गाड़ी में रखता हूँ। सामान तो यही है भाई। रोहा ने पर्दे के पीछे रखे सूटकेस की तरफ इशारा किया, गोया वो पहले से जाने की तैयारी किए हुए थी। सलार की समझ में नहीं आ रहा था वो इसे कैसे रोके। ओके तुम सबसे मिलकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आहद इसका सूटकेस उठाकर बाहर निकल गया। रोहा सबसे नज़र बचाकर अपने कमरे में आकर अपना शोल्डर बैग उठाकर खोलकर कुछ तलाश करने लगी। भाभी, जहरा की भीगती आवाज़ इसके कान में पड़ी। जहरा आओ, ये लो ये कंगन और ये रकम अपने भाई को दे देना। रोहानी शोल्डर बैग में से हक महर की रकम वाला लिफाफा रोनमाई में पहनाए गए कंगन निकाल कर जहरा को देते हुए कहा तो तड़प करेगी। भाभी ऐसा ना करे। मैंने क्या किया? ये तो आपका हक है, जहरा ने कहा लहजा फीक रहा था। हक महर वहाँ बनता है जहाँ महर हो, मोहब्बत हो। जब महर ही नहीं तो ये हक, फिर हक कैसा? हाँ तुम्हारे भाई के नाम की मोहर ज़रूर मेरे नाम के साथ लग गई है गलती से, पर वो मोहर नहीं है। इस मोहर की खातिर पर वो महर नहीं है। इस महर की खातिर मैंने अपना हक महर तुम्हारे भाई को माफ़ इस मोहर की खातिर मैंने अपना हक महर तुम्हारे भाई को माफ़ किया। ये दे देना इन्हें और बता देना जो मैंने कहा। रहा ने संजीदगी से वो खुद कड़े जब्त से गुजरी थी, अपने आंसू अपने अंदर उतारती। यहाँ से जाते हुए कम अज़ कम सलार के लिए तो रोना नहीं चाहती थी। ज़हरा रोती हुई कंगन और लफाफा लेकर चली गई। रोहा जाने के लिए मुड़ी तो सलार को रूबरू पाया। इसने लम्हे भर कर चौंक कर इसे देखा, फिर साइड से होकर गुजरने लगे तो सलार ने आगे आकर इसका रास्ता रोक लिया। रास्ता छोड़ दे मेरा, रोहा ने सपाट लहजे में कहा। प्लीज़ रुक जाओ वरना मैं मर जाऊँगा। जा मर जाकर ट्रक थल्ले आ जाके, फिर ट्रक लग जाए फिर दोबारा और थल्ले आई। आपका क्या ख्याल है मैं जिंदा हूँ? मेरी हस्ती का वकार, ज़ात का मान भरोसा भरम सब कुछ तो ख़त्म कर डाला आपने। रोहा ने सपाट लहजे में दिलगीर लहजे में कहा। मैं अपनी गलती शर्मिंदगी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इतना जानता कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं खुश रह पाऊँगा तुम्हारे बगैर। प्लीज़ रुक जाओ, माफ़ कर दो मुझे, वो नदामत से भीगते लहजे में बेकरारी से बोला। कर दिया माफ़, और कुछ? मेरी तरफ देखो प्लीज़। सलार ने इसकी थोड़ी पकड़ कर रुख अपनी जानिब किया तो इसने हाथ झटक दिया। और क्या देखने को बाकी है? आपसे जी लगा के देख लिया। रोहा ने शेर तंजिया लहजे में पड़ा तो एकदम से हाथ जोड़कर घुटनों के बल इसके कदमों में ठहर गया। रोहा को बहुत झटका लगा। वो दूसरों को अपने कदमों में झुकाने वाला एक लड़की के कदमों में बैठा था, जैसे देवी के कदमों में पुजारी बैठा हो। रोहा के अंदर टूट फूट सी होने लगी, मगर वक्ती असर और जज्बाती भाव में बहकर ना खुद को पेशकदमी करना चाहती थी, ना ही सलार को इतनी आसानी से अपनी तरफ बढ़ने का मौका देना चाहती थी। ये वक्त था सलार के अंदर से गुस्सा और नफरत खत्म करने का, इसके मजाज की तंदी और हठधर्मी को नॉर्मल रवैये में तब्दील करने का। लिहाजा इसके लिए इसे सजा काटना ज़रूरी था। इतनी आसानी से माफ़ी मिल जाने, रोहा का साथ मिल जाने पर वो फिर से इसके साथ ऐसा रवैया अपना सकता था। रोहा में बार बार टूटने बिखरने ज़ख्मी होने का हौसला नहीं था, इसलिए वो अपने जज्बात पर काबू पाते हुए सलार के बंदे हाथों भीगती आंखों ने दामद से पुत चेहरे को देखती वहाँ से बहुत खामोशी से निकल गई। और सलार इसके जाने के बाद बच्चों की तरह रोया, मगर इसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। बहुत चंगा है, बहुत चंगा है। पहली दफरी मेरी इस कुड़ी ने खुशी दी थी। तालियां मारो दे इससे। बहुत अच्छा किया तुमने इसके साथ। छित्तर मार के जान, दो चार चंडा भी मार जाती। हवेली के बड़े से गेट से हाथ इस वक्त अपने नए मॉडल की कार निकाल कर जाने लगा तो कार के बैक मिरर में से खूबसूरत सा चेहरा दिखाई दिया। आंखें अश्क पाती आहद ने रोहा से पूछा, कौन है ये? ज़हरा, रोहा ने आगे होकर शीशे में देखकर बताया। तुम्हारी नन? हाँ, और हमारी कज़न भी, रोहा बोली। है वैसे है खूबसूरत। आहद ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा तो रोहा ने से घूरते हुए कहा, भाई ये गाँव है, यहाँ ऐसी बातों पर कत्ल हो जाते हैं। मैं तो अल्लाह के बनाए हुसन की तारीफ़ कर रहा था, और वैसे भी मेरी बहन से ज़्यादा हसीन नहीं है वो ज़हरा जबी। आप भी ना बस, वो हंसती। आहद साहब भी तो गए बनने लग गए। शुक्र है तुम्हारी हंसी तो देखने को मिली। आहद गाड़ी हवेली से बाहर निकाला और सीधी सड़क पर ड्राइव कर रहा था। तुम्हारी नंद साहबा को बहुत दुख है तुम्हारे वापस जाने का, रो रही थी बेचारी, आहद ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। बहुत अच्छी लड़की है सारा। अच्छा तो पहले बताना था ना, ज़रा मैं भी इस अच्छी लड़की से सलाम दुआ कर लेता, वो शौकी से मुस्कुराते बोला। आहद भाई बाज आ जाए। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, सच पूछो तो हर फजूल काम से तौबा कर लिया, ताइब हो गया। मैं तो यही तुम्हारा दिल बहलाने को कह रहा था। आहद ने हंस कर कहा। रोहा ने प्यार भरी नजरों से भाई को देखा। रोहा एक बात बताओ, झूठ नहीं बोलना। भाई आपको लगता है मैंने आपसे झूठ बोला? रोहा ने इसकी सूरत देखते हुए कहा। हाँ शायद किसी का भरम रखने के लिए, आहद ने यकीन से कहा तो रोहा का दिल बड़ी ज़ोर से धड़का। तो भाई आप समझ लें कि मैंने किसी का भरम इसलिए रखा ताकि मेरा भरम कायम रह सके, सो प्लीज़ आप मुझसे कुछ मत पूछें। रोहा ने नज़र झुकाकर भीगती आवाज़ में कहा तो आहद ने बेकरारी से इसके मलूल चेहरे को देखा, बेबसी से लब काटने लगा। ये सब मम्मा की वजह से हुआ और अब वो अकेली रहेंगी। आहद ने कुछ देर बाद गहरा सांस लेकर कहा। वो हमारे साथ कभी रही कब है?
ان کی اپنی الگ ہی دنیا، اپنی پسند ناپسند اور مرضی کے لوگ ان کی اس دنیا میں ان کے ارد گرد رہتے ہیں۔ آہد سنجیدگی سے بولا تو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ لیکن ہم تو ان کی اولاد ہے بھائی، ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ روحا کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ کم آن بیبی فارگیٹ اٹ، چلو میں تمہیں مزے کا لنچ کرواتا ہوں، یہ ہوٹل میں شور تو بہت ہے، ٹرائی کرتے ہیں، ویسے بھی مجھے بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، تمہارے سسرال کا تو میں نے پانی تک نہیں پیا۔ احد نے شہر کی سڑک پر آتے ہوئے راستے میں ایک ہوٹل کے قریب گاڑی روکتے ہوئے اس کا سر تھپک کر، اچھا کیا، روحا نے بے اختیار کہا تو احد نے چونک کر اس کے زخمی چہرے کو دیکھا، لیکن انہوں نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ، احد نے مانی کے اس لہجے میں کہا اور تیری سے گاڑی سے نیچے اترا۔ روحا اس کے اس جملے پر کانپ کے رہ گئی، یعنی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے زخمی وجود کا سبب کون بنا، کس نے اس کا یہ حال کیا۔ روحا آؤ گڑیا، احد نے دوسری جانب آ کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ وہ ڈیڑھ کنال کے شاندار فرنش بنگلے میں پہنچے تو روحا حیران نظر سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی، واؤ بھائی، یہ بنگلہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ سچ؟ وہ خوشی سے مسکرائی، ہاں بالکل سچ، مگر میری تو شادی ہوگی، اب میں کیسے یہاں رہ سکوں گی؟ روحا نے اداس ہو کر کہا تو اس کے شانوں کے گرد بازو حائل کر کے بولا، اداس کیوں ہوتی ہو؟ تمہاری رخصتی پاپا اسی گھر سے شاندار انداز میں کریں گے، وہ بھی جب تم چاہو گے۔ ریئلی بھائی؟ پھر تو میں اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گی، 2 سال تو میں مدد سے آپ سب کے ساتھ ہوں گی، مگر ماما، وہ بولتے بولتے چپ سی ہو گئی۔ وہ اسی گھر میں پہلے والے میں، پاپا نے وہ گھر بیچ دیا، 6 ماہ بعد نئے مالک مکان وہاں آ جائیں گے، تب تک ماما وہاں اکیلی رہیں گی اور انشاءاللہ اس دوران انہیں ہم سب کی محبت اور اہمیت کا احساس بھی ہو ہی جائے گا۔ ماما کو نہ وہ بنگلہ فروخت کرنے کا علم اور نہ ہی اس بنگلے کا پتہ، تو میں تمام ملازمین بھی ادھر سے ادھر آ گئے، آتے سے ساری تفصیل سے آگاہ کی اور مطمئن سے ہو کر مسکرا دی، ادھر نہیں مانوں، چولہے چپاؤ۔ کتنے برسوں بعد آج حسن احمد نے حویلی میں قدم رکھا، بی بی جان تو انہیں دیکھ کر خوشی سے زاروں قطار ہونے لگی۔ برسوں بعد بیٹے کی شکل دیکھی تھی، دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر دل کھول کر روئے۔ حسن کو اندازہ تھا کہ سالار زوہا کو اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا، مگر اب سالار سمجھدار ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر زوہا بیگم کی غلطی تھی تو اس کی سزا باقی لوگوں کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ وہ تو روحا کے رویے پر اب تک حیران تھا کہ جس نے اس کے ظلم کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اور جب حسن نے دونوں ملوں کے آمدنی میں سے اب تک کا ان کا حصہ اور کیش اور چیک کی صورت میں سالار کے سامنے رکھا تو وہ تو جیسے شرم میں زمین میں گڑ گیا۔ چاچا جان، ہمارے اس منافع پر کوئی حق نہیں، اگر آپ ملوں کی کمائی کھاتے رہیں تو ہم بھی زمینوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں، صرف آپ کی دعائیں چاہیے، آپ واپس رکھ لیں۔ سالار نے سنجیدگی سے کہا، یہی امینہ اور بی بی جان کے دل کی بات تھی۔ وہ سالار کے جواب سے مطمئن ہوگی، بیٹا یہ تو تمہیں رکھنے پڑیں گے کیونکہ یہ میری بیٹی روحا کی خواہش ہے کہ آپ کو لوٹا دیا جائے، دلوں میں کوئی رنجش، کوئی شکوہ شکایت نہ رہے۔ حسن نے کہا تو سالار روحا کے نام پر تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا، اسے حیران اور پشیمان کرنے کا جیسے ٹھیکہ لے لیا تھا روحا نے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سے ناکوں چنے چبوا رہی تھی، وہ بے بسی کی تصویر بنا کر رہا، چچا جان ہمارے دلوں میں کوئی رنجش، کوئی شکایت نہیں، آپ یہ رکھیں اپنے پاس یا اپنی بیٹی کو دے دیجیے گا، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ سالار نے غصہ ضبط کرتے ہوئے تحمل سے کہا، غصہ ضبط کرتے ہوئے تو میں چنڈا مارنی ہوں، تو غصہ ضبط کرتے ہوئے تیری اوقات ہے ہوں تو بول سکے یا غصہ کر سکے۔ سالار ٹھیک کہہ رہا بھائی، آپ آگے سب پرانی باتیں بھلا دیں، مستقبل کا سوچو جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں۔ امینہ نے سنجیدگی سے کہا، وہ سر لاتے ہوئے زہرا کی طرف دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ زوا گھر میں اکیلی تھی، گیٹ پر سوائے چوکیدار کے گھر کے تمام ملازمین انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے، جیون ساتھی تک نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ ساری زندگی زوہا بیگم نے اپنے بچوں اور شوہر کو اپنے سے دور، الگ اور تنہا رکھا تھا، آج وہ سب چلے گئے تو چند دن تو جیسے جیسے اپنی ذات میں اپنے کاموں میں الجھتے جھنجھلاتے ہوئے زوہا نے گزار لیے۔ سب پر انہیں غصہ آ رہا تھا، ملازم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا ہر کام خود کرنا پڑ رہا تھا، ناشتہ کھانا بناتے انہیں مدت ہوئی تھی، کبھی میکے میں شادی سے پہلے پکایا تھا، اب سب کچھ بھول چکی تھی۔ کتے نو کھیر نہیں پچی، گل وچ لئی ایسی عزت راس نہیں آئی انہوں، وہ جھگیوں میں سے اٹھ کے آئی تھی، بس اوتھے دا ہی سی۔ ویسے بھی وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، خالی بھانڈا بہتا کھڑکدا، جہدے پلے کرتوت نہ وہ بندہ اپنے آپ تو باہر ہوندا ہوندا۔ بالآخر ان کا ضبط جواب دے کے انا کا خول ٹوٹ کے بکھر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حسن، احد، روحا کہاں چلے گئے تم سب؟ میں اکیلی رہ گئی ہوں، وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ جا کے کل ہی جا کے قبر چ دفن ہو۔ زوہا بیگم، آپ کو شوہر اور اولاد کی تو کبھی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کو تو دولت درکار تھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آپ کی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے، شوہر کو ضرورت ہے، آپ نے کبھی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی، آپ کا ہلکا باب آپ کے دوست کی آپ کا سب کچھ ہے، تو رہیں ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ تو آپ کچھ کبھی رہی نہیں ہے، اس گھر میں آپ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آتی ہیں، پیسہ اور آرام چاہیے آپ کو مجھ سے اس گھر سے، اور بس۔ روحا کے ساتھ جو آپ نے کیا، دل تو چاہتا ہے کہ نام کا رشتہ بھی آپ سے ختم کر کے آپ کو اپنے نام سے محروم کر دو، اس گھر سے نکال دو، لیکن مجھے آپ کے بڑھاپے پر آپ کے عبرت ناک انجام سے خوف آتا ہے۔ میں جا رہا ہوں، اب آپ میری والدہ اور میرے بچوں کی زندگی میں اس وقت آئیے گا جب آپ کے اندر ایک ماں اور بیوی بیدار ہو جائے، ورنہ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، اللہ حافظ۔ حسن احمد کی باتیں زوہا بیگم کی سماعتوں میں گونجی تھی، انہیں آج تک کا اپنا رویہ یاد آیا تھا، شروع دن سے وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں تھی، آج انہیں احساس ہو رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو مما، شرم آتی ہے مجھے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے، مائیں تو بیٹی کی خوشیوں پر قربان ہو جاتی ہے اور آپ نے اپنی بیٹی کی خوشیاں چھین لی، ہاں اگر آپ نے مجھے کبھی اپنی بیٹی سمجھا ہی کب ہے؟ آئی ہیٹ یو مما، آئی ہیٹ یو، آپ پاپا جیسے نفیس انسان کے قابل ہی نہیں تھی۔ روحا کے آنسوں میں بھیگی سی سکتی آواز ان کے کانوں میں تیزاب انڈیلی تو تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ جا مر جا کے، روحا میری بیٹی، مجھے معاف کر دو،
بس ٹھنڈ پڑ گئی آپ کے دل میں، سکون مل گیا آپ کو بیٹی کی روح زخمی کر کے، اسے اس کے شوہر کی نظروں میں گرا کر، بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دے کر کتنی مسکراہٹیں خرید لی آپ نے اپنے لیے، اور کتنی خواہشات اور ضروریات آپ کی جو پاپا کی دولت کے ہوتے ہوئے آپ پوری نہیں کر پائے. کتنی دولت، کتنا پیسہ چاہیے آپ کو جس سے آپ کی ہوس مٹ سکے، بتائیے میں آپ کو لا کے دوں گا، پھر وہ کیش کیجیے گا. بلکہ ایسا کرتے ہیں یہ سب آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے چھوڑ کر خود ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے بغیر تو رہ سکتی ہیں، ان آسائشوں مال و زر کے بغیر تو آپ سانس بھی نہیں لے سکتی، ہے نا ماما؟ نفرت ہے مجھے آپ سے، میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے جا رہا ہوں یہاں سے. احد کی غصے اور نفرت سے پورا آواز نے زحا کو انگاروں پر لوٹا دیا. وہ روحا کو لینے چاہ رہا تھا، جانے سے پہلے زحا بیگم کو کھری کھری سنا گیا تھا. مجھے معاف کر دو میرے بچوں، میں بہت خود غرض ہو گئی تھی. حسن پلیز آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں آپ سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. زحا نے روتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے ان تینوں کے موبائل نمبرز پر کال کرنے کی کوشش کی، مگر تینوں کے نمبر آف تھے، کیونکہ ان تینوں نے دانستہ اپنے نمبر تبدیل کر لیے تھے. اگلے دن زحا نے حسن کے آفس جا کر حسن سے ملنا چاہتے انہیں بتایا گیا کہ آفس فروخت کر چکے. وہ جیسے تیسے مل میں گئی، وہاں بتایا گیا کہ حسن صاحب نے دونوں میلز فروخت کر دیے. یہ سن کر زحا بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل کے اب انہیں ڈھونڈنے کا کوئی طریقہ زحا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حسن کے کہنے پر ہی زحا بیگم کو یہ کہا گیا، ورنہ تو نہ تو آفس فروخت ہوا تھا نہ ہی میلز. اور جب زحا کی ہمت جواب دے گی تو انہوں نے اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کیا، اس میں 80,25,000 روپے موجود تھے. حالانکہ حسن سے آخری ملاقات تو ایک دن پہلے زحا نے بینک سے رقم نکلوائی تھی، تو 7 لاکھ باقی بچے تھے. اس نے بینک مینیجر سے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ آپ کے شوہر حسن صاحب نے یہ رقم جمع کروا گیا. حسن آپ کو اب بھی میرا خیال ہے. اور میں زحا گھر آ کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی. زندگی میں برسوں بعد شاید پہلی بار رب کے دربار میں باوضو ہو کر حاضر ہوئی تھی. نماز ادا کی، رو رو کر خطاؤں، غلطیوں، زیادتیوں، گناہوں کی معافی مانگی تھی. اور اس دوران انہیں گاؤں حویلی بی بی جان اور مینا کا خیال آیا تو وہ بجلی کی تیزی سے اٹھی، اپنا سوٹ کیس پیک کرنے لگے. انہیں یقین تھا کہ حسن، روحا اور راحت گاؤں میں ہی ہوں گے. وہ سامان سمیٹ کر گاؤں کے لیے روانہ ہوگی. جا جا خسمان کھا جا کر لانتی اور ہر پاسے فساد میں چاند پر بی بی نے ایک حاجن بن کے آگی. احد تو روحا کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائیں استعمال کروائی تھی. اب وہ مکمل طور پر تندرست تھی. جسم کے زخم تو بھر گئے، لیکن روح کے زخم اتنے کاری تھے کہ راتوں کو سونے نہیں دیتے. بڑی مشکل سے وہ سلار کو اس کے رویے کو بھلانے کی کوشش کرتی تھی، مگر تنہائی میں موقع ملتے وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت اس کے سامنے آ جاتا. روحا وہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی کہ احد کی آواز پر چونک گئی. جی بھائی، ذرا غور سے دیکھ کے بتاؤ، میرا سر صحرا سجنے کے لائق ہو گیا کیا؟ احد نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس پڑی. کیوں بھائی، خیر ہے نا؟ پاپا چاہتے کہ میری شادی بھی اب ہونی چاہیے. ریلی بھائی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. کوئی لڑکی ہے آپ کی نظر میں؟ روحا نے پرجوش لہجے میں مسکراتے ہوئے پوچھا. ہاں، ایک لڑکی ہے جو بار بار میری نظر کے سامنے آ جاتی ہے. اچھا، کون ہے وہ؟ زہرا. زہرا؟ روحا کا چہرہ بت سا گیا، بغور سے دیکھ رہا تھا. کیوں، اچھی ہے نا؟ اچھی تو ہے، لیکن بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ اتلے پتلے کی شادی بعد میں پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے؟ ایک فریق میں ذرا سی گڑبڑ، معمولی سے انبن ہو جائے تو دوسرے ساتھ ہی دوسرے کو بھی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے، خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. روحا نے سنجیدگی سے کہا. ارے یار، قسم اٹھوا لو مجھ سے، میں نے سارے غلط کام چھوڑ دیے. اب تو میں بہت نیک شریف بچہ بن گیا. ایمان سے ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا کہ تمہارے لیے پرابلمس کریٹ ہو. احد نے بے ساختہ کہا تو وہ دھیرے سے ہنس کر بولی. مجھے معلوم ہے کہ میرا بھائی بہت نیک شریف بچہ ہے، لیکن میری وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. نہیں، تمہاری وجہ سے کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی. کیوں اتنا یقین ہے مجھ پر؟ کیونکہ میں جس حالت میں تمہیں وہاں سے لایا تھا، اس نے ثابت کر دیا کہ تم رشتوں کی خاطر، خاندان کے اتحاد اور ملاپ کی خاطر سب کچھ سہنے کا حوصلہ رکھتی ہو. تم ایک جان نثار، بہادر اور وفا شعار لڑکی ہو. مجھے تم پر فخر ہے. تمہارا بھائی ہونے کا کچھ تو اثر مجھ پر بھی ہوگا نا. تم دل سے اس خاندان کو اکٹھا دیکھنا چاہتی تھی نا؟ احد نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا. آپ کو میرے دل کا حال کیسے معلوم؟ وہ خوشگوار حیرت لیے بولی. بھائی ہوں تمہارا. مانا کہ ہم نے اکٹھے دوستانہ ماحول میں کبھی بھی سادہ وقت نہیں گزارا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی بہن کے دل کا حال نہ جان سکوں. اب انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے ہمیشہ، دوستوں کی طرح. مجھ سے کبھی کچھ مت چھپانا، اوکے؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولا. اوکے تھینکس بھائی. وہ اس کے سینے سے لگی. احد نے اس کے سر پر بوسہ دیا. پھر کیا خیال ہے، زہرا کو بھابھی کے روپ میں قبول کر لو؟ کہ پاپا بھی یہی چاہتے ہیں. دراصل وہ بھی تمہاری طرح اپنے بھائی کے گھر سے رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. بھائی، زندگی تو آپ نے گزارنی ہے. اگر زہرا آپ کو پسند ہے تو جیسے آپ کی خوشی. وہ اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی. نہیں روحا، میرے لیے تمہاری خوشی سب سے اہم ہے. اگر تم کہو گی تو میں زہرا کے لیے پاپا کو ہاں کروں گا. بھائی، آپ کی خوشی میری خوشی ہے، اور میری خوشی ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو. آج نے اس کی پیشانی چوم لی تو مسکراتے بولی. بس پھر ہاں کر دے پاپا کو. بھائی میری ہاں تم پاپا تک پہنچا دو. میں ٹھہرا مشرقی لڑکا، مجھے ان کے سامنے شرم آئے گی. آج نے شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا. اوئے ہوئے، 900 چوہے کھا کے بلی حاج نہیں چلی. ایڈا شریف تو مشرقی لڑکا، ماں صدقے چلی جاوے آہت تیرے تو. اوئے ہوئے میرا شرمیلا بھائی. روحا نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہا تو حسن جو ان کی باتیں سن کر دروازے پر ہی رک گئے تھے، بہت مطمئن اور مسرور ہو کر واپس پلٹ کے. بی بی جان کو بھی تو خوشخبری سنانی تھی. رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا. اس بار شدید گرمی میں روزے آئے تھے. احد و روحا پہلی بار روزے رکھ رہے تھے، بہت خوش تھے. زحا بیگم نے حویلی میں سب سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی، اور سب نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا. لیکن انہیں حسن نے یہ نہیں بتایا کہ احد اور روحا کہاں. یہ تو سلار تک کو علم نہیں تھا. وہ تو روحا کے موبائل نمبر پر دن میں 10 بار ٹرائی کرتا، مگر نمبر مسلسل بند ملتا، کیونکہ نمبر تو وہ نیا لے چکی تھی. احد اور روحا کو زحا کے حویلی جانے کی خبر حسن کے ذریعے مل چکی تھی. زحا
दिन रात आहद और रोहा के लिए बेकरार रहती कि आहद कहाँ चला गया रोहा को लेकर। रोहा को सलार पर भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता। वो चाहता तो पापा के साथ घर आ सकता था, इसे मना के ले जा सकता था, मगर वो तो इसका फ़ोन नंबर तक पापा से मांगने की हिम्मत न कर सका। वह नमाज़ पढ़ के रो के अपने सुहाग की सलामती और खुशगवार सवारी ज़िंदगी की दुआएं मांगा करती। आहद और ज़हरा के लिए मम्मा पापा बीबी जान सबके लिए दुआएं मांगती। इसका दिल इबादत में ऐसा लगा कि इसने इत्तकाफ़ में बैठने का इरादा कर लिया। आहद ने इसके इस नेक इरादे की खबर सुनी तो कहने लगा, इरादा तो नेक है गुड़िया, मगर इस तरह तो मैं अकेला हो जाऊंगा। 10 दिन किससे बातें करूंगा, और तुम अच्छी तरह सोच लो कि इतनी गर्मी में 10 दिन एक कमरे में बंद होकर गुजार लोगी। भाई कमरे में एसी तो चल रहा होगा ना, और क्या खबर फिर मुझे ये मौका मिले ना मिले, सारी ज़िंदगी रोज़े से गाफिल अब एहसास हो गया तो कुछ तो हक बंदगी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए ना। रोहा ने संजीदा मगर धीमे मुलायम लहजे में कहा, ठीक कहती हो, ओके बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू भाई। वो खुशी से मुस्कुरा दी। वो इत्तकाफ़ में बैठ गई। हर नमाज के बाद वो कौम मुल्क की सलामती और बकार की दुआ मांगने के बाद अपने घर, शौहर और ख़ानदान की बका और सलामती की खुशी होगी, अपने शौहर के दिल में अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा होने की, अपनी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करती, अपनी ख़ताओं, गलतियों और गुनाहों की माफ़ी मांगती। इसका दिल हर पल सलार हुसैन की दायमी और मोहब्बत भरे साथ की दुआएं मांगता था। सलार ने जैसा भी सलूक इसके साथ किया, मगर वो तो इसे दिलो जान से चाहती थी। वही इसका मोनस मसीहा, महरम, मुख्तार और महबूब था। अब इसे और यकीन था कि एक दिन वो इसे दिलो रूह की गहराइयों से प्यार करेगा, इसे देख देख कर जिएगा। इसकी मोहब्बत सलार हुसैन जैसे स्टोन मैन को भी नरम कर देगी। रोहा का यकीन गलत भी नहीं था। सलार हुसैन दिन रात इसके हिज्जत की आग में जल रहा था। अपना वहशियाना तशद्दुद याद करके वो अल्लाह से माफ़ी मांगता, दिल दिल में रोहा से माफ़ी मांगता। आजकल इसकी दुआओं का मरकज़ और महवर सिर्फ रोहा की ज़ात थी। इसकी मासूम सूरत, इसकी शर्मीली मुस्कान, इसकी भीगती आंखें, इसकी जुल्फ़ों की महकती आबशार, गुलाब बदन की नरमाहटें, इसकी खुशबू, इसके आवाज़ की दिलकशी, इसकी बेलौस और सच्ची मोहब्बत, इसकी हर हर अदा, हर हर अमल इसे याद आकर तड़पाता, रुलाता और बेकरार और बेचैन रखता था। किसी काम में इसका दिल नहीं लग रहा था। रोहा का कुछ अता पता नहीं था कि वो कहाँ है। बस ये इत्मीनान था कि अपने भाई के साथ कहिए तो खैरियत से होगी। पता नहीं वो इसे याद भी करती होगी कि नहीं। हाँ, मेरे जुल्म सितम को ज़रूर याद करती होगी, रोती होगी कि मैंने इसे सवाए दुखों के और आंसुओं के दिया ही किया, जो मुझे मोहब्बत से याद करेगी। सलार बेबसी से सोचता और अक्सर इसकी आंखों से रोहा की जुदाई के एहसास से आंसू बहने लगते। वो तो तू है ही ऐसी काबिल, तो जो जो कितना तो यही डिज़र्व करता। ईद का चाँद नज़र आ गया था। रोहा ने 2 नफल शुक्राने के अदा किया। आहद ने इसके लिए खास लिबास तैयार करवाया था। आसमानी रंग का बहुत खूबसूरत कामदार शलवार सूट था। कमीज़ और दुपट्टे पर सफ़ेद और सिल्वर रंग के चमकते सितारे नग बहुत शानदार छत दिखला रहे थे। वो ये लिबास पहनकर तैयार होगी। इबादत का नूर इसके सभी हुसन चेहरे पर अपनी झलक दिखला रहा था। वो बहुत मुतमिन थी, दिल पर कोई बोझ नहीं था। आहद ने इसे एक मैसेज किया था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, और अब वो सरप्राइज़ गिफ्ट के मतलब अंदाज़ा लगाते हुए उलझ रही थी कि दरवाजे पर दस्तक के साथ आहद की आवाज़ आई, रोहा दरवाज़ा खोलो गुड़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहा ने धड़कते दिल कँपाते होंठों से पढ़ा और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत मुबारक हो माय लिटिल स्वीट सिस्टर, अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। आहद ने पुरजोश अंदाज में कहते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया, इसका माथा और सर चूमा और इसके गले में गुलाब के फूलों का हार डाला। शुक्रिया भाई, वो खुशी से नम आवाज़ में बोली। ठीक हो ना जानी? आहद ने इसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर देखते हुए बरादराना मोहब्बत से पूछा। जी भाई, वो मुस्कुरा दी। गुड, तुम्हारी तो सारी दुआएं कबूल होगी इस बार। हम सबको ईद मनाने का सही मज़ा आएगा, क्योंकि हम सब ने रोज़े रखे हैं। अच्छा पापा कहाँ है? मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट नीचे चलो दिखा दो। आहद इसके शानों के गिर्द बाजू हमाइल करके खुशी से मुस्कुराता वह सीढ़ियों की तरफ आया था। जो ही रोहा की नज़र सीढ़ियों से नीचे पड़ी, वो हैरत ज़दा रह गई। ये इसकी नज़रों का धोखा था, ये वाकई सरप्राइज़ गिफ्ट था। वो समझ नहीं पा रही थी। बीबी जान, अमीना, ज़हरा इसके सामने थी। इनके पीछे मम्मा पापा भी मौजूद थे, और सबके साथ वो सितम कर वो स्टोन मैन भी खड़ा था, जिसे इसने रब से रो रो कर मांगा था। जिसे ही रोहा की नज़र सलार पर पड़ी, वो इसकी निगाह की महसूस करके दिलकशी से मुस्कुरा दिया। रोहा का दिल एकदम तेज तेज धड़कने लगा। इसे लगा बेहोश हो जाएगी। इसने घबरा कर आहद का बाजू पकड़ लिया। सलार इसके अलवही हुस्न को देखकर मबहूत हो गया था। क्या हुआ? आहद ने फिक्रमंदी से इसका चेहरा देखा। भाई ये सब, रोहा का इशारा इन सब की जानिब था, जैसे मुस्कुराती और मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे। ये सब यहाँ ईद मनाने आए और तुम्हें भी है ना सरप्राइज़ गिफ्ट? आहद ने सरगोशी के अंदाज में मुस्कुराते हुए बताया तो इसने सर हिला दिया। रोहा पुत्र, मेरी धी रानी, देख तेरी दादी तुझे मनाने आई है, मिलने आई है, आजा मेरी चांदनी। बीबी जान ने ऊपर निगाह उठाकर इसे देखते हुए बहुत प्यार से कहा तो आहद इसे लेकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर गया। अस्सलाम वालेकुम। रोहा ने नीचे कदम रखती सबको मुश्तरका सलाम किया तो जवाब मुश्तरका है। मेरी लाडो रानी, तू तो चिराग है, नूर है मेरे घर का, मेरे सलार की ज़िंदगी का चांद है, सूरज है। तेरे बगैर तो पूरी हवेली में अंधेरा छाया है। और सलार की ज़िंदगी में बहुत प्यार करता है तुझसे, बड़ा रोया वो तुझे दुख दे के। इसे माफ़ कर दे मेरी थी। बीबी जान ने इसे अपने गले से लगाकर आहिस्ती से कहा। इसके चेहरे को चूमा, हाथों को चूमा, फूलों का हार इसके गले में पहनाया। फिर यमीना ने भी यही अमल दोहराया। ज़हरा ने इसे हार पहनाया। मुबारक हो भाभी, चांद रात भी इत्तफाक़ भी। इस खुशी के मौके पर मेरे भाइयों को भी खुशी दे देना। ज़हरा ने इसके गले लगकर धीरे से कहा तो इसकी निगाह खुद ब खुद सलार की तरफ उठ गई। वो इसी को देख रहा था। आंखों में मोहब्बत, नदामत और माज़रत के रंग नुमाए थे। सभी इसके सिफारिशी बनकर आए थे, मगर वो नहीं जानता था वो यहाँ आ गया था। रोहा के लिए यही शुक्र का मुकाम था। मम्मा,
وہ زحا کے قریب پہنچی تو زحا نے روتے ہوئے سے گلے لگا دیوانہ وارث کا چہرہ ہاتھ چومنے لگے. مجھے معاف کر دو بیٹا. پلیز ماما بھول جائیں گزری باتیں, ہمیں اپنے آج اور کل میں جینا ہے, روحا نے روتے ہوئے کہا. لیجیے جناب, آج پاپا کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جا رہی. حسن نے پیار بھرا شکوہ کیا تو سب ہنس پڑے. پاپا آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں. روحا نے ان کے سینے سے لگتے ہوئے ان کے سینے پر مکہ مار کر معصومیت سے بھیگتی آواز میں کہا تو خوشی سے ہنس کر بولے, یس آئی نو مائی سویٹ ہارٹ, آئی لو یو ٹو. پاپا آئی ایم سو ہیپی فار یو. روحا نے زحا کی طرف دیکھا, پھر حسن کو دیکھ کر مانی کے انداز میں کہا. وہ اس کی شرارت سمجھ گئے. آئی نو نوٹی گرل. روحا بیٹا بہت بہت مبارک. اور ہاں, ایک سرپرائز تمہارے لیے اور ہے, وہ یہ کہ تمہارا بی ایس سی کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا, تم نے اپنے کالج میں ٹاپ کیا. آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی چائلڈ. حسن نے مسکراتے بتایا. او ریئلی, تھینکس پاپا, شکر الحمدللہ. روحا خوشی سے چیخ کی. پھر پاپا اسے اپنے ساتھ لگائے صوفے پر جا بیٹھے. کھانے پینے کے لوازمات ملازمین پیش کر رہے تھے. وہ پھولوں کے ہاروں سے لدی سب کے درمیان بیٹھی تھی. وہ سب اسے گفٹ دکھا رہے تھے جو وہ روحا کے لیے لائے تھے. سالار نماز پڑھنے چلا گیا. روحا کو پاپا نے بتایا کہ عید کے تیسرے دن اس کی رخصتی اور ولیمے والے دن زہرا اور احد کی شادی ہو رہی ہے. وہ اتنے ڈھیر سارے سرپرائز پا کر واقعی خوش تھی, اور خوشی کا شکر ادا کرنا بھی ضرور تھا. وہ سب عید کا چاند دیکھنے لان میں چار تھے. پاپا کو سجدہ شکر ادا کرنے کا بتا کر اپنے کمرے میں چل گئے. سنیے, وہ کہاں جا رہی ہیں؟ سنیے, آپ کہاں جا رہی ہیں؟ احد نے زہرا کے سامنے آ کر پوچھا. وہ میں عید کا چاند دیکھنے. تو دیکھیے نا, عید کا چاند آپ کے سامنے تو ہے. اوئے ہوئے ماں صدقے چلے جائے, ایڈا تو عید دا چاند پاویں کبھی چانوں نو گرہن لگیا ہویا. جی, زہرا اس کے شوخ و شریف جملے لہجے اور آنکھوں کے زاویے پر سٹ پٹائی. جی, آپ کی عید یعنی خوشیوں کا چاند آپ کے سامنے ہے. احد نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظر جھکا کر حیا سے مسکرا دی. زہرا, ہمارے بڑوں نے ہمارے بارے میں جو فیصلہ کیا تم اس سے خوش ہو نا؟ احد نے سنجیدگی مگر ملائمت سے پوچھا. آپ خوش ہیں؟ زہرا نے اس اونچے لمبے خوبرو نوجوان کو دیکھتے ہوئے الٹا سے سوال کر دیا. ہاں میں تو بہت خوش ہوں, احد نے ایمانداری سے جواب دیا. پھر میں ناخوش کیسے ہو سکتی ہوں؟ کیوں, تیریاں ادنا تاراں جڑی ہیں کہ او خوش تو خوش, او ناخوش تو ناخوش. واہ بی بی. زہرا نے نظر چھکا کر حجاب میں اس لہجے میں کہا, شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی. او یس یاہو. احد اس کی بات کی گہرائی میں اترا تو پرتے مسرت سے چیخ اٹھا. سالار نماز پڑھ کر واپس آئے تو لان میں سبھی موجود تھے سوائے روحا کے. وہ بے قرار نظروں سے ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا. احد نے اس کی بے چینی پھانپ لی اور اس کے پاس آ کر بولا. روحا کو تلاش کریں, وہ اپنے کمرے میں جائیں منالے سے, اور پلیز پھر کبھی میری بہن کو دکھ نہ دیجیے گا. ڈونٹ وری. سالار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکا اندر کی جانب قدم بڑھا دیے. روحا دو نفل شکرانے کے ادا کرنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں اور ہار اتار کر رکھ رہی تھی. ہار پائے پائے نفل پڑے ہیں. چوڑیوں سے خالی ہوتی کلائی خالی ہوئی تو یکایک اس کا ہاتھ ایک مضبوط ہاتھ کی گرفت میں آ گیا. اس نے سٹ پٹا کر چہرہ اٹھا کر دیکھا. سالار حسین اس کے بہت قریب کھڑا تھا. اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ سالار نے وہی رونمائی والے کنگن جو آتے ہوئے زہرا کے ذریعے نے واپس لوٹائے تھے, اس کی کلائی میں پہنا دیے. اب کبھی نے خود سے الگ مت کرنا, اور نہ مجھے. سالار نے اس کے رخسار کو نرمی سے چھوتے ہوئے پیار سے کہا تو پوری جان سے جی اٹھی. اس کے روم روم میں سالار کا لمس زندگی بن کر خوشی بن کر دوڑ رہا تھا. بس حیرت سے اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی. کتنے دنوں بعد اسے دیکھا تھا. پیاسی نگاہیں اس کی ایک دید سے اپنی پیاس بجھا رہی تھی. روحا, میرا جرم بہت بڑا ہے, لیکن ایک بار مجھے دل سے معاف کر دو. پھر کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا. صرف محبت اور چاہت اور عزت دوں گا. اللہ سے بھی بہت رو رو کر معافی مانگی. تم بھی معاف کر دو پلیز. سالار نے ندامت سے پر لہجے میں کہا, اور اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے. تو وہ تڑپ اٹھی. تڑپنا نہیں چاہیے سی, پیر آگے کرنا چاہیے سی. ہاتھ کیوں جوڑنا پہ, پیر پھاڑ بغیرتا. اس کی باتوں کی محبتوں کی سچائی پر سے یقین آ گیا. اس نے بے اختیار اس کے بندے ہوئے ہاتھ پکڑ کر کھول کر الگ کر دیا. تھینک یو سو مچ روحا, کہ تم نے اپنے اس وحشی جنگلی اور سٹون مین کو معاف کر دیا. وہ خوشی سے بھیگتی آواز میں بولا. سالار, روحا نے تڑپ کر کہا, اس کی آنکھوں سے اشکوں کے مودے پھسل کر رخساروں پر آ گئے. روحا, آئی لو یو, ریئلی ویری لو یو. سالار نے اس کی احمری لبوں کو محبت سے چوم لیا. وہ خوشی سے رونے لگی. روحا, تم اب بھی پیار کرتی ہو نا مجھ سے؟ جب آپ جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے؟ دل کی تسلی اور خوشی کے لیے بتاؤ نا جان, پلیز. تمہارے پاس میرے محبت کا کوئی گلاب ہے اب بھی؟ سالار نے ضد کرتے ہوئے پوچھا تو روحا کی سمجھ میں نہ کیا جواب دے. پھر ایک دم کچھ سوچ کر ڈریسنگ ٹیبل پر اتار کر رکھے گلاب کے پھولوں کے تمام ہار اس نے اٹھا بیٹھ کر سالار کے گلے میں پہنا دیا. محبت بھری چاند رات مبارک ہو. روحا, تھینکس میری جان. سالار اس کے محبت کے اس معصوم اور منفرد اور مسرت امیز اظہار پر آپ دیدہ ہو گیا. بے اختیار اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنی پناہوں میں سمو لیا. روحا بھی بے اختیار روئے گی. آپ لوگوں کی معافی تلافی ہوگی تو نیچے آ جائیں, ہم سب آئس کریم کھانے لگے. روحا مما, اور روحا مما تمہیں مہندی لگوانے کے لیے بےتاب ہو رہی ہے. احد نے دروازے پر دستک دے کر کہا تو وہ دونوں جیسے ہوش میں آ گئے. روحا نے اس سے الگ ہو کر اپنے آنچل سے آنسو صاف کے. سالار نے بھی خود کو سنبھال لیا. ہار اتارتے ہوئے بولا. روحا جان, احد سے کہہ دو کہ ہم دونوں چاند رات اکٹھے اسی کمرے میں منائیں گے. سالار نے خوشی سے دیکھا تھا. جی نہیں, اس کے لیے آپ 3 دن انتظار کریں. وہ حیا سے سرخ ہوتے دروازے کی سمت پڑی. روحا جی. اس نے مڑ کے اس کا چہرہ دیکھا. آئی لو یو. سالار نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تو شرما کر بولی. تو پھر میرے پیچھے پیچھے آ جائیں. پیچھے پیچھے نہیں, تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا آخری دم تک.
سلار نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ خوشی سے کھیل اٹھی. وہ جس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے نیچے اترے تھے تو ماما پاپا احد اور باقی سب کے لبوں پر آسودہ اور اطمینان بخش مسکراہٹ سج گئی تھی انہیں خوش دیکھ کر. ہن تے باندا سی سارے نوں انہاں انہوں نے کیتا لیکن بہت چنگے کام اے ہویا کہ روحا نے چھیتی معاف نہیں کیتا. جے روحا چھیتی معاف کر دیتی تو پھر روحا نوں میں معاف نہیں کرنا سی. تو اچھا ناول تھا, مجھے تو بڑا پسند آیا, مطلب 2 گھنٹے ہمارے ویسٹ نہیں گئے. اچھا خاصا اچھا ناول تھا, بلکہ میں اپنی دوست نوں مشورہ دے کے آواں گی تو ضرور سنی. واقعی مجھے پسند آیا یہ والا ناول. آپ لوگوں کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور ظاہر کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور دیر سے ناول دینے کے لیے بہت معذرت. اللہ حافظ.